لیکن جب میں نے تکلیفوں کو بہت قریب سے دیکھا نا تو مجھے پیسے کی ویلیو کا احساس ہو گیا. تو اب میں کچھ لیتے ہوئے نا 10 دفعہ سوچتی ضرور ہوں کہ یہ اگر میں نے نہیں لوکل ہو رہی ہے. ابھی تو ہم نے انٹرنیشنل کوئی جا کے کوئی وہاں پہ پراپر فنڈ ریزر وغیرہ کیے ہی نہیں, ابھی صرف رجسٹر ہوئے. بالکل, کوئی چاہے تو مطلب اپنا بچے کو مطلب ایک آدھے بچے کو جتنے بھی لینے چاہے تو آپ کے ساتھ کر سکتے. سروس میں ان کو نہیں پتا کہ رات 10 بجے یونیفارم اتارنا ہے یا صبح, اور اکثر اوقات تو یہ ان انٹینشنلی ہی یونیفارم ہی ہوتے ہیں کیونکہ یہ گھر ہے اور کوئی ایکٹیویٹی چل رہی ہے اور ہم انہیں کہتے ہیں آ جائیں آپ بھی ویڈیو میں آ جائیں. یہ ایک بے ضرر سا کام ہے, اس میں کسی کو آپ فائدہ بھی نہیں دے رہے ہیں اس طرح سے, لیکن آپ ایک جنرل پبلک آپ لوگوں کا بھلا کریں. 100% ہوتا ہے. اس کا انٹرنل آڈٹ 2 دفعہ ہوتا ہے اور اس کا ہر سال ایکسٹرنل آڈٹ بھی ہوتا ہے. اور ہم اس 1 گھنٹہ پہلے بھی یہی بات کہی تھی کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اور جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل بھی دی کہ جب ہم گھر شروع کر رہے تھے تو کہ میں ان سے کہتی ہوں کہ بچوں کو نا سکھانے کے لیے کہ کس کا گھر زیادہ اچھا, تو ہم تھوڑا کمپٹیشن کرتے ہیں کہ ماما نا پرائز دیں گی اینڈ آف منتھ کہ جس بچے کا گھر زیادہ صاف ہوگا, جس کا بیڈ روم زیادہ صاف ہوگا. اور ایک بچہ نا پورا انسان ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے یہ بچہ ہے لیکن وہ ہر چیز آبزرو کر رہا ہوتا ہے, وہ ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہر لمحے سیکھ رہا ہوتا ہے. جہاں پہ جن بچوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے, اور ان بچوں کے لیے پھر نادرا میں ایک ہے روحانی ولدیت. تو وہ پھر بچے روحانی ولدیت ہم لوگوں نے اس طرح بچوں سے کہا, میں نے کہا آپ کی ماما وہاں بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کے ساتھ جا کے کھانا کھا لو آ کے. تو آگے سے مجھے کہتے ہیں ہماری ماما تو آپ ہیں, ہم تو آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے. تو وہ ایک بڑی خوبصورت مومنٹ تھی میرے لیے. جب بھی دیکھیں گے نا آپ ہمارے بچوں کا, آپ نہیں ڈفرینشیٹ کر پائیں گے کہ کون سا بچہ کس دیہات سے ہے یا کس بیک گراؤنڈ سے آیا ہے. آپ کو تمام بچے ایسے ہی خوش نظر آئیں گے, ایسے ہی ویل ڈریس نظر آئیں گے. وہ بچے اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ وہ الٹا ان سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بیٹھے نا, آپ ہمیں پہلے بتائیں آپ کیا کرتے ہیں. تو یہ ہر والدین کے لیے ایک بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے جب اپنے بچوں کو گرو کرتے ہوئے. پولیس آفیسر دکھانے کو تو یہ کہتے ہیں جی مجھے سیلری کا نہیں پتا, لیکن پولیس آفیسرس کے بارے میں یوزلی یہی ہے کہ کچھ ٹیبل کے اوپر سے آتا ہے, کچھ ٹیبل کے نیچے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کے گھر رشوت کا پیسہ آتا ہے, حرام کا پیسہ آتا ہے, تم اس کے گھر نہیں جاؤ گے, اسے اپنے گھر بلا لو. میں نے کہا بابا اس طرح سے تھوڑے اپسیٹ تھے, میں نے بتایا راستے میں اسے. تو جب ہم آئے تو وہ گیٹ پہ کھڑی تھی, رات کا ٹائم تھا, کافی لیٹ ہم پہنچے واپس. تو اس نے فوراً میرے ہاتھ سے اسے لے لیا. تو اس نے کہا کہ بابا آپ نے پریشان نہیں ہونا, اور بچوں کی تعداد 247 ہو چکی ہے, جن میں سے 244 بچے ان گھروں میں رہتے ہیں اور 3 بچے جو ہمیں نیو بورن ملے تھے جولائی اور اگست میں, وہ ہمارے اپنے گھر پہ رہتے ہیں. میری بیٹی ان کا خیال رکھتی ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بچے 5 رہیں گے یا 15 ہوں گے یا 20 پہ آ کے رکیں گے, اور کوئی ایسا سچ پلان بھی نہیں تھا کہ شاید ہم کچھ بہت زیادہ بچوں کو گود لیں گے یا اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا نواز دے گا. ہمیں کچھ ایکٹیویٹیز میں نظر آتے ہیں, تو کیا یہ ان کی جاب کے ساتھ کانٹریڈکٹ نہیں کرتا, یہ گورنمنٹ لاء کے مطابق کانٹریڈکٹ نہیں کرتا کہ کوئی ایسی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں جو ان کی, تو یوزلی دیکھا یہ جاتا ہے کہ جتنی بھی این جی اوز ہیں ان کو سورس کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے. ماشاء اللہ سے اتنا سارا کچھ جو ہم نے ڈسکس کیا پچھلے 1 گھنٹے میں, یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اتنا؟ اس کا دیکھیں, میں نے آپ کو سارے معاملات آپ لوگ کر رہے ہیں, اس کو کوئی رجسٹریشن وغیرہ بچوں کی جو ہے وہ ساری آپ کے ایز اے پیرنٹ اور ان کی ولدیت جو لکھی جاتی ہے فنڈس کو رکھتے ہوئے فیسلٹی اپنی جو یہ بچوں کی کیپیسٹی ہے اس کو ڈبل کر دیں, اس پہ نہیں کبھی سوچا؟ بچے ہیں ان میں ڈفرینس, اور یہ جو اڈاپٹیڈ بچے کچھ بیلنس کریٹ کرنے میں مشکل ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے بنایا نا ماں کا, تو جب آپ اس فیل میں آ جاتے ہیں نا, ماں کی فیل میں آ جاتے ہیں, ساتھ ساتھ ان کے لیے آگے کس طرح سے آپ نے پلاننگ کی ہوئی ہے؟ ڈیفینیٹلی جیسی یہ اسکولنگ کہ ان کے پراپر اسٹارٹ ہوگی وہاں سے پھر, تو کچھ ایسا بھی کوئی ایک آدھا واقعہ اگر آپ سنانا چاہیں کہ کسی نے دیا ہو اپنا بچہ اور اس کے بعد ڈس اپیئر, بس ٹھیک ہے جی دے دیا تو دے دیا, جس طرح کرسچن بچے بھی رکھے ہیں شاید, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. ان کو آپ نے سیپریٹ کیوں رکھا ہے, ان کو آپ نے انہی بچوں کے درمیان کیوں, کیونکہ اتنا چھوٹا بچہ ہے, اس پیسے دینا ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن تھوڑی سی اس کی ریسرچ بھی کر لینی چاہیے ہمیں. ہم دنیا کے کوئی کام کرنے کے لیے کوئی فون لینا ہے نا تو 10 دکانوں پہ جا کے اس کی ریسرچ کریں گے. السلام علیکم خواتین و افراد, ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف تھنگ ڈیجیٹل. مائی نیم از منیر احمد. آج کی اس نشست کے اندر میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوں جو کہ تقریباً 250 بچوں کی ماں ہے. اب آپ سن کے حیران ہوں گے کہ 250 بچوں کی ماں ایک پوڈ کاسٹ میں کیا کر رہی ہے. جناب ان کے اپنے بچے تو ہیں ہی, انہوں نے ماشاء اللہ 247 کے قریب بچے جو ہے وہ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. لیکن کہنے کو وہ اڈاپشن ہے, بٹ جس طرح سے یہ ان بچوں کا خیال کر رہی ہیں, جس طرح سے یہ ان بچوں کو پال رہی ہیں, ایک ماں بھی شاید آج کے دور میں
اپنے بچے پہ اتنی توجہ نہیں دیتی. میں بات کر رہا ہوں صوفیہ وڑائچ صاحبہ کی, جو کہ وائف ہیں DIG محبوب لیلہ صاحب کی. یہ ایک بہت ہی خوبصورت کام کر رہی ہیں. مجھے جب ان کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ اتنا عظیم کام کر رہی ہیں, اور خود بھی ماشاءاللہ اب ان کی طرف کیمرے کا رخ ہوگا تو آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ خود کو بھی ماشاءاللہ انہوں نے ویل گروم کیا ہوا ہے, ملٹیپل چیزوں کے اندر انوالو ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ایک خوبصورت کام کریں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام میم, سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہماری پوڈ کاسٹ کا حصہ بنی. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می جی. کیسی چل رہی ہے جی لائف؟ 250 بچوں کی ماں کی لائف کیسی ہے؟ الحمدللہ, ہر سانس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت زندگی جو میں نے شاید کبھی تصور میں بھی نہیں سوچی تھی وہ دی ہے. جب 250 سے زیادہ بچے آپ کو ماں کہیں اور وہ آپ کو ماں والا پیار دیں اور آپ کو اس طرح سے آپ کا انتظار کریں ہر وقت, تو مجھے لگتا ہے اس ماں کے لیے اس سے بڑھ کر خوش قسمتی اور اس سے زیادہ خوشی کا موقع نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. میم یہ بتائیے گا کہ کیا یہ صرف فیبریکیٹڈ ایک سٹوری ہے صرف میڈیا کے لیے, یہ جینوئنلی ہے؟ بیکاز آج کی ڈیٹ میں اپنے 2 سے 3 بچے 4 بچے ہوتے ہیں, ان کو خیال کرنا, ان کو افورڈ کرنا, ان کی گرومنگ کرنا, ان کا جو ہے نا پراپر اس فاسٹ پیس لائف کے اندر موو کروانا اتنا مشکل ہے. تو کیا یہ 250 کا جو فگر, یہ 250 پلس جو بچوں کا فگر آپ کر رہی ہیں بات, کیا یہ صرف فیبریکیٹڈ ایک سٹوری ہے, یہ واقعی حقیقتاً ایسا ہی ہے؟ دیکھیں, جہاں تک آپ نے یہ بات کی نا کہ یہ مشکل کام ہے اپنی اولاد کی پرورش کرنا آج کے ٹائم میں, ان کو بڑا کرنا, ان کی گرومنگ کرنا, تو آپ حقیقت میں یہ بات جو ہے صحیح بات کر رہے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ استطاعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ میرے بس کا کام نہیں. میں ایک بہت عام سی انسان ہوں, کوئی بہت مجھ میں ایکسٹرا کوئی ایبیلٹیز نہیں ہیں, کچھ بہت ہوتا ہے نا کہ بہت کوالٹیز ہوں, نہیں ہے. ایک بہت سادہ سی عام سی انسان ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا. اور تقریباً 3 سال پہلے مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ سب کچھ کافی نہیں ہے. زندگی یہ نہیں ہے کہ اپنی زندگی جی لی, اپنے بچوں کو بڑا کر لیا, آپ نے فارن ٹرپس کر لیے, آپ نے باہر کھانا کھا لیا, آپ نے برانڈس پہ شاپنگ کر لیا, واٹ نیکسٹ؟ کیا ہے زندگی؟ تو جب مجھے یہ احساس ہوا نا کہ زندگی کیا ہے, تو اس وقت سے زندگی کی حقیقت سمجھ آئی اور زندگی کی خوبصورتی نظر آنی شروع ہوئی. اور وہ ان بچوں نے دکھائی. جب پہلے 5 بچے میرے پاس آئے, اس کے بعد یہ سفر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بچے 5 رہیں گے یا 15 ہوں گے یا 20 پہ آ کے رکیں گے, اور کوئی ایسا پلان بھی نہیں تھا کہ شاید ہم کچھ بہت زیادہ بچوں کو گود لیں گے یا اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا نواز دے گا. ہم نے تو صرف ایک چھوٹا سا گھر لیا اپنے گھر کے بیک سائڈ پہ رینٹ پہ, اس میں ہم پہلے 5 بچوں کو لے کے آئے, ان کو ہم نے گود لیا. اس کے بعد پھر بچے ہمارے پاس آتے گئے, اور پھر ایک گھر سے دوسرا گھر, پھر تیسرا گھر, اور آج الحمدللہ ہمارے پاس 12 گھر ہیں. 6 DHA میں ہیں, 6 کیولری گراؤنڈ میں ہیں, اور بچوں کی تعداد 247 ہو چکی ہے, جن میں سے 244 بچے ان گھروں میں رہتے ہیں, اور 3 بچے جو ہمیں نیو بورن ملے تھے جولائی اور اگست میں, وہ ہمارے اپنے گھر پہ رہتے ہیں. میری بیٹی ان کا خیال رکھتی ہے اور وہ اپنے کمرے میں ان کو رکھا ہوا ہے. ذاتی بچے کتنے ہیں؟ ہمارے الحمدللہ 4 بچے ہیں جی. 2 بیٹیاں ہیں جو بڑی ہیں, یونیورسٹی گوئنگ ہیں, اور 2 بیٹے ہیں جو چھوٹے ہیں. اور بڑی بیٹی تو میرا خیال ہے آپ کے ساتھ انوالو بھی ہے اس جی, جو بڑی سی چھوٹی بیٹی ہے 2nd نمبر والی, جی وہ 15 سال کی تھی جب یہ پہلا بچہ ہمارے پاس آیا. اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ اسکول میں تھی اور سمر ویکیشنز تھیں. تو ہم لوگ اس بچے کو جب گھر لے کے آئے تو محبوب تھوڑے سے اپسیٹ تھے اس بچے کو لے کر کے, بیکاز وہ اس بچے کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی. بہت زیادہ ویک تھا وہ بچہ, تقریباً 10 ماہ اس کی ایج تھی. اور سرگودا کے گاؤں سے میں اس کو لے کے آئی تھی. میری نن نے بتایا کہ ان کے ایک میڈ ہوا کرتی تھی جس کی ڈیتھ ہو گئی, تو اس کے بچے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ اسٹارٹ کیا تھا, بالکل نیا اسٹارٹ کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو لے لینا. تو میں نے جب میں گئی جا کے میں نے اس بچے کو گود میں اٹھایا, اور وہ بچے کو بہت شدید بخار تھا, بہت تیز فیور تھا, اور جب میں نے اس کو گود میں اٹھایا تو وہ بالکل نا جیسے میلٹ ہو گیا وہ بچہ میرے کندھے پہ, بالکل جیسے نا بکھر سا گیا وہ. تو مجھے پھر محبوب نے مجھے کہا کہ دیکھو یہ بچہ ہم لے تو لیں, لیکن یہ بچہ لاہور نہیں پہنچ سکے گا, اس کی اتنی بری کنڈیشن. اس بچے کو بہت سارے, اس کے پورے سر پہ اور پوری باڈی پہ بہت سارے دانے بھی بنے ہوئے تھے, بہت برا انفیکشن بھی اس بچے کو ہوا تھا, بہت بری کنڈیشن میں تھا. لیکن میں نے محبوب سے کہا, میں نے کہا دیکھیں اگر اس وقت اس بچے کو ہم یہاں چھوڑ دیں گے نا تو شاید کبھی بھی پھر میں کچھ نہیں کر پاؤں گی, اور اپنے آپ کو اس گلٹ سے باہر نہیں نکال پاؤں گی کہ شاید میں اس بچے کی زندگی بچا سکتی تھی, اور یہ کام پھر میں نہیں کر پاؤں گی مزید کسی اور بچے کے ساتھ بھی, اگر اس کو آج جان چھوڑ دیا اس ڈر سے کہ اگر اسے کچھ ہو گیا. ہم نے کہا زندگی موت تو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے,
انہوں نے یہی کہا، کہتے ہیں کہ دیکھو سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، نیا ہم لوگ سٹارٹ کریں، خدا نہ خاصہ کوئی چھوٹا سا بھی ایشو ہو جاتا ہے تو نہ سوشل میڈیا چھوڑے گا نہ لوگ چھوڑیں گے، اچھالا جاتا ہے، نیکی نہیں دیکھی جاتی، جو کچھ انسیڈنٹ ہو جائے تو اس کو اچھالا جاتا ہے. پھر میں نے کہا دیکھیں اللہ پہ بھروسہ کریں، جب ہماری نیت ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نا ہماری نیت کو. ہم لوگ اسے لے کے آئے، راستے میں نے مانور کو اپنی بیٹی کو فون پہ بتایا کہ ہم اس طرح سے لے کے آ رہے ہیں عدنان کو، تو بہت ایکسائٹیڈ ہوئی. میں نے کہا بابا اس طرح سے تھوڑے اپسیٹ تھے، میں نے بتایا راستے میں اسے. تو جب ہم آئے تو وہ گیٹ پہ کھڑی تھی، رات کا ٹائم تھا، کافی لیٹ ہم پہنچے واپس. تو اس نے فوراً میرے ہاتھ سے اسے لے لیا. تو اس نے کہا کہ بابا آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ اب میری ذمہ داری ہے، اس کو میں خود ڈاکٹر پہ لے کے جاؤں گی اور جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں اس کو آپ کے پاس لے کے آؤں گی. تو اس کے بعد پھر جو ان بچوں کے چائلڈ اسپیشلسٹ تھے، جو ہمارے بچوں کے ڈاکٹر اسلم بہت اچھے ڈاکٹر تھے، یہ چاروں بچے انہی سے ان کی ویکسینیشنز ہوئی ہیں اور بڑے ہوئے. تو وہ پھر انہیں کال کی، اس نے کہا کہ انکل یہ ہے تو اب میں اس کو لے کے آ رہی ہوں بیبی کو. اس کو ڈرپس لگیں، اس کو ڈفرینٹ چیزیں لگیں، اس بچے کی انفیکشن وغیرہ ٹھیک ہوا. تقریباً 3 ہفتے بعد جب اس بچے نے پراپرلی اسمائل کرنا شروع کیا، کیونکہ بھوک کی وجہ سے اس بچے کی گردن لٹک گئی ہوئی تھی، اس بچے کی بہت بری کنڈیشن تھی، اور اسمائل کرنا تو دور کی بات تھا، وہ تو ایکسپریشن بھی نہیں دیتا تھا. لیکن جب 3 ہفتے بعد وہ بچہ فل آف لائف تھا، فل آف انرجی تھا، اس بچے کی آنکھوں میں وہی لائٹ، وہی چمک تھی جو کسی بھی بچے کی آنکھوں میں ہونی چاہیے. تو پھر اس نے جا کے محبوب سے کہا کہ دیکھیں بابا یہ وہی ہے. تو خیر محبوب بھی بہت خوش ہوئے الحمد للہ. اور پہلا کچھ ٹائم وہ بچہ ہمارے گھر پہ ہی رہا. صحیح. پھر جب وہ بالکل ٹھیک ہوا پھر ہم نے اس کو وہاں پہ اپنا گھر میں شفٹ کیا. بالکل صحیح. اور آج بھی وہ ہمارا سب سے لاڈلا بچہ ہے، اور اکثر وہ نا ہمارے ہی گھر میں ملتا ہے آپ کو. مطلب وہ روز کسی نہ کسی بہانے سے آ جاتا ہے، آج ماما سے یہ کہنا ہے، آج ماما سے بات کرنی ہے، آج کبھی میں جاتی ہوں میرے ساتھ آ جاتا ہے، ماما میں نے آپ ہی سے ملنا ہے. بس اس کو ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر چلا جاؤں. تو اس گھر کو وہ زیادہ اپنا گھر سمجھتا ہے. اچھا اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں گے. ڈیفینیٹلی آپ ایک ماشاء اللہ اپر مڈل کلاس فیملی سے آپ کا تعلق ہے. اس خاص طور پہ جو اپر مڈل کلاس ہے یا مڈل کلاس ہے، اس میں یہ چیزیں سوچی نہیں جاتی ہیں. اگر کوئی نیکی کا کام کرنا بھی چاہتا ہے تو بڑے ایز والا کام ڈھونڈا جاتا ہے، جس میں ٹھیک ہے بس آپ مال کی حد تک دے دیا لیکن جان کوئی بھی نہیں لگاتا. یہ انیشیٹ کہاں سے ہوا؟ کیونکہ جتنا میں نے آپ کے بارے میں پڑھا ہے تو شاید یہ آپ کے فادر کا خواب تھا اور انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا. تو وہاں سے آگے آپ لوگوں میں کس طرح سے ٹرانسفر ہو، اور آپ ہی نے کیوں اس کو جو ہے نا آگے پھر کیری فارورڈ کرنے کی کوشش کی، یا آپ پرسنلی اس میں کیوں انوالو ہوئی؟ یہ ٹریگر مومنٹ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس ڈومین میں آنے کے لیے ٹریگر مومنٹ کیا تھا. دیکھیں اس میں یہ تھا کہ آئی ایم دا اونلی چائلڈ آف مائی پیرنٹس، میرے بہن اور بھائی نہیں ہیں. تو جب آپ اکلوتی اولاد ہوتے ہیں نا، تو جہاں پہ آپ کو بہت سارے اس چیز سے فائدہ ملتا ہے تو آپ پہ کچھ ذمہ داریاں بھی ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو میرے والد صاحب کو میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا انہیں بھلائی کے کام کرتے ہوئے دیکھا تھا. 1995 سے تو باقاعدہ طور پہ مجھے یاد ہے ایک دن کے ناغے کے بغیر بھی، چاہے دھند ہے، چاہے شدید گرمی ہے، چاہے بارش ہے، طوفان ہے، کچھ ہے، انہوں نے صبح تہجد کے ٹائم اٹھنا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے لنگر بنانا ہے، انہوں نے گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ رکھ کے لے جانا ہے. شہر میں جو برجی میں ادھر ادھر پورے شہر میں جو لوگ نہیں سڑکوں پہ سو رہے ہوتے ہیں فٹ پاتھ پہ، رک رک کے انہیں ناشتہ کروانا ہے. اس کے علاوہ سردیاں ہیں تو کمبل اڑا دیتے تھے لوگوں کو، جا کے اپنی گاڑی میں رکھ کے لے کے جاتے تھے. کوئی اگر مسافر خانے میں جیسے ریلوے اسٹیشن کے چلے جاتے تھے، وہاں پہ لوگوں کسی کو کرایہ ہے، کسی کو دینا ہے، کسی کے پاس کوئی اور مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ سنتے تھے، اس کا حل کرتے تھے. تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو ایک زندگی کا حصہ تھیں. ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ بتاتے تھے کہ وہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری کر رہے ہیں یا کوئی بہت ایسا کام ہے جو شاید کوئی آؤٹ آف وے جا کے کریں. کبھی بھی نہیں میں نے ان کے منہ سے ایسا سنا. ان کے لیے زندگی کا معمول تھا یہ. ٹھیک ہے. اور میں یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے بڑی ہوئی. میری زندگی میں بھی یہ کچھ ایسا نہیں تھا کہ آج ہمارے گھر سے لنگر جا رہا ہے، یہ جانا ہی جانا ہوتا تھا. جیسے ہم نے کھانا کھانا ہی ہے نا، ہم نے بریک فاسٹ کرنا ہی ہے، تو وہ بھی ایک روٹین تھی. پھر اس کے علاوہ کوئی بھی، ہم لوگ بیسیکلی دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے ہمارا، سرگودا کے ایک گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں میرے فادر. تو گاؤں سے بہت سے لوگ جس نے بھی آنا، جس کا بھی مسئلہ ہونا، ارد گرد سے جتنے بھی ضرورت مند لوگ آنے، تو کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا تھا میرے والد صاحب کے پاس سے. ہمیشہ جو ہے کچھ نہ کچھ اس کو جو ضرورت ہوتی تھی وہ ضرور اس کی پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو جب آپ یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں نا، اور میرا ایک ماننا ہے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت جب کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے اچھا انسان بننا ہے، آپ نے غلط بات نہیں کرنی. تو بچے وہ نہیں کرتے. بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں. اگر وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ان کے ماں اور باپ لوگوں پہ رحم کر رہے ہیں، اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ماں اور باپ لوگوں پہ احسان کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ نرم دلی سے بات کریں، ملازموں کے ساتھ بہت اچھے حسن سلوک سے بات کریں، تو آپ کے بچے وہی بنیں گے. صحیح. کہنے سے نہیں ہوگا کہ آپ خود بچے سے جھوٹ بول رہے ہو اور آپ اس کو بول رہے ہو کہ آپ نے سچ بولنا ہے، وہ کبھی نہیں کرے گا. بچہ کنفیوز ہو جائے گا لائف میں.
تو اس وجہ سے آپ جو چاہتے ہیں نا کہ آپ کا بچہ بنے, آپ اس کے سامنے رول ماڈل بن جائیں, وہ خود بخود وہی بن جائے گا. تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اپنے والد کو اوور دا ایئرز دیکھتی رہی. تو جب ان کی وفات ہوئی 2009 میں, سڈن ہارٹ اٹیک تھا ان کا, اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی. تو جب بہت سے لوگ افسوس کرنے آئے, بہت زیادہ لوگ, محبوب کے پاس, ہمارے پاس جو بھی آتا تھا نا وہ ایک نئی سٹوری بتاتا تھا کہ وہ تو یہ بھی کر رہے تھے, انہوں نے میرے پہ یہ احسان کیا تھا. مطلب امیر سے لے کے ایک قریب ترین انسان نے بھی یہی کہا کہ وہ میرے بہت اچھے دوست تھے, صحیح, انہوں نے میرے لیے یہ کیا, ان کا مجھ پہ یہ احسان تھا. تو جب آپ ہر کسی سے, ہر کلاس کے بندے سے یہ بات سنتے ہیں نا, تو آپ کے اوپر آٹومیٹکلی ایک پریشر آ جاتا ہے کہ آپ کو اس کو مینٹین کرنا ہے, ان کے نام کو آپ کو چلنے دینا ہے, رکنا نہیں ہے, ہاں اس کو کرنا ہے آپ کو. تو بس میں نے اور محبوب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو وہ کر رہے تھے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اچھا, یہاں ایک بڑا کرٹیکل پوائنٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی تربیت ہوئی, آپ نے اپنے فادر کی لیگیسی کو آگے کیری فارورڈ کیا. ڈی آئی جی صاحب کو کس طرح کنونس کیا؟ کیونکہ دیکھیں ہر ایک کی اپنی اپنی چوائس ہے نا, اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اور جس شعبے میں وہ ہیں وہاں پہ تو نرم دلی والا معاملات تھوڑے ذرا کم ہی ہوتے ہیں. تو کیا ان کو کنونس کرنا پڑا یا وہاں سے بھی کوئی اللہ کی طرف سے شفقت والا معاملہ ہوا؟ مجھے لگتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے نا تو دلوں کو وہ خود ہی بدل دیتا ہے. اور محبوب ویسے ان کا پروفیشن تو ایک سائڈ پہ ہے, لیکن شروع سے میں نے جو انہیں دیکھا ہے, ہماری شادی کو الحمدللہ 22 سال ہو گئے ہیں, میں نے ان کے اندر ایک بہت نرم دل انسان دیکھا ہے, جو ہر کسی کے درد کے اوپر جو ہے نا اس کو ہوتا ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کر دوں, کسی بھی کیپیسٹی میں ہو, چاہے کسی کو فائنینشیل ایشوز ہیں, چاہے کسی کو سوشلی کوئی پرابلم ہے, کوئی ایموشنل ایشوز ہیں, تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو کہیں سے نا ریلیف دے دوں. تو یہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ ہے. پھر جب ابو کی ڈیتھ ہوئی, پھر جب بہت سے لوگ آئے ملے, تو آبویسلی وہ ایک چیز کا اثر بھی آپ پہ آتا ہے نا. تو محبوب کو اس وقت یہ ریئلائز ہوا, مجھ سے زیادہ آنیسٹلی محبوب کو یہ لگا کہ ہمیں اس چیز کو رکنے نہیں دینا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری سوسائٹی میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں, آپ مانے یا نہ مانے, میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. بے شک, اگر بیوی کچھ بھی کرنا چاہے اور ہسبینڈ یا اس کے ان لاز اسے سپورٹ نہیں کر رہے ہیں نا, تو وہ نہیں کر پائے گی. اگر کرے گی بھی تو وہ بہت نہ ہونے کے برابر کر پائے گی نا, بیکاز اگر گھر سے سپورٹ نہیں ہوگی, گھر والے نہیں چاہ رہے ہوں گے, اس کے لیے بہت مشکلیں اس میں آئیں گی. تو مجھے الحمدللہ یہ فائدہ ہوا کہ محبوب کے ساتھ ساتھ ان کی جو فیملی ہے, ان کے جو بھائی بہن, ان کے جو پیرنٹس ہیں, ان سب نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور آج تک کر رہے ہیں. صحیح. اچھا, اس میں یوزلی جو ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک قسم کا ٹیبو بھی بنی ہوئی ہیں سوسائٹی میں اور وہ چلتی بھی آ رہی ہیں, اس طرح کی ڈومین میں حمیدی صاحب کی لائف پہ اگر نظر دوڑاتے ہیں یا چیپا صاحب کو دیکھتے ہیں, تو بڑی ایک صوفیانہ سی زندگی ہے, بڑی ایک عاجزی سی سادہ سے لباس میں آپ کو ملیں گے. آپ دونوں کو میں دیکھتا ہوں, محبوب صاحب کو بھی اور آپ کو, ماشاءاللہ ویل گروم, یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کو ماڈلنگ پہ آئے ہوئے ہیں. محبوب صاحب بھی پولیس میں ہوتے ہوئے بھی ایک دم چوکس باڈی ان کی, پورا انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوا ہے. تو اس کے لیے ٹائم کس طرح نکالتے ہیں, اور اتنا ماڈرنزم کو, پھر ایک طرف سے صوفیزم, ایک طرف سے ماڈرنزم, اس کو کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ جیسے آپ ماڈرنزم کہہ رہے ہیں, یہ ہمارا ایک شاید براٹ اپ کا حصہ تھا, ان کی سروس کا حصہ ہے کہ انہیں فٹ رہنا ہے, انہیں ویل ڈریسڈ رہنا ہے. نہیں لیکن میڈم سوری, آج آپ 100 پولیس والے کھڑے کر لیں, میرا خیال ہے محبوب صاحب ان میں ہیرا ہی نظر آئیں گے. وہ کل ہی واحد ہی شخص ہوں گے جو آپ کو پوری ایک پراپر شیپ میں نظر آئیں گے. اس کی ایک وجہ ہے نا, اس کی ایک وجہ ہے نا. دیکھیں, جب آپ لوگوں کے کام آ رہے ہیں, کسی کا دل نہیں دکھا رہے, لوگوں کے لیے آپ ایک آسانیوں کا باعث ہیں, تو اللہ خود بخود آپ کی پرسنالٹی میں ایسی کشش ڈال دیتا ہے کہ کپڑے آپ نے چاہے سیم پہنے ہوں لیکن آپ ان میں اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے, لیکن محنت بھی تو کرنی پڑتی ہے, خالی صرف دعاؤں سے کام نہیں ہوگا. محنت آپ دیکھیں, وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کو کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی ضرورت ہے, آپ کو ہیلدی لائف اسٹائل کی ضرورت ہے, آپ کو جم کرنے کی ضرورت ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 2-3 چیزیں ہیں جو ہر کسی کو اپنی لائف کا حصہ بنانے چاہیے آج کل کے دور میں, جب کہ ظاہر ہے اتنی زیادہ پرابلمز ہیں, اتنی زیادہ انگزائٹی کا ٹائم ہے, اتنا زیادہ ورک لوڈ ہوتا ہے ہر کسی پہ. تو یہ چیزیں تو ویسے ہی ہم سب کو, ویسے بھی مجھے لگ رہا ہے آپ دونوں نے نا کسی بابے سے دم کروایا ہوا ہے ایج ریورسنگ کا. ٹھیک ہے, وہ بھی ماشاءاللہ جو اپنی ایج بتاتے ہیں اس سے 10-15 سال چھوٹے لگتے ہیں. آپ کی ایج میں پوچھوں گا نہیں, لیکن آپ بھی 30s میں لگتی ہیں. تو کوئی میجک ہے کچھ کھانے پینے میں, اس طرح کی کوئی ڈائٹ یوز کر رہے ہیں یا ورک آؤٹ ہے؟ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں, زندگی کو آپ جتنا سادہ رکھیں گے نا, اتنا چیزیں آپ کے لیے آسان ہوں گی, اور اتنی جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ ایجنگ بھی تھوڑی ڈیلے ہو جاتی ہے. اس کو آپ روک نہیں سکتے, ایک نیچرل پروسیس ہے اور رکنا چاہیے بھی نہیں. لیکن ہاں, تھوڑا سا اگر آپ اس کو ایک نیچرل طریقوں سے رکھیں,
obviously آپ ہماری ڈائٹ بہت سادہ ہے میری اور محبوب کی, کوئی مانے گا نہیں, بٹ جو ہماری خوراک ہے نا وہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ, اور ہم گھر کا کھانا کھاتے ہیں, صحیح, جو کی روٹی کھاتے ہیں اور دیسی گھی میں پکا ہوا کھانا کھاتے ہیں, بالکل سادہ سا دال سبزی مٹن تھوڑا بہت, وہ بھی کوئی بہت زیادہ میٹ لور نہیں ہے, تو اس طرح کا ہمارا کھانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم جم کرتے ہیں, ہم دونوں ریگولر بیسس پہ جم کرتے ہیں, ہمارے اپنے گھر میں جم ہے بیسمنٹ میں, اور وہ ہماری ایک بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ ہم لوگ شام میں اکٹھے ہو کے ہم لوگ پھر جم کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں یہ کہ ہمارا آپس میں ٹائم بھی اسپینڈ ہو جاتا ہے, اور ساتھ میں یہ کہ آپ کا جم بھی, بیکاز جم مجھے لگتا ہے کہ آپ اکیلے کرنے لوگوں نا تو شاید وہ آپ سے نہیں ہو پاتا, تو جب دو لوگ کر رہے ہیں نا تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے جم کرنا ہے, ساتھ آپ کی گپ شپ بھی ہو رہی ہے, آپ ٹائم بھی اسپینڈ کر رہے ہو, تو وہ بڑے اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے. دوبارہ میم آتے ہیں تھوڑا سا آپ کی پرسنل لائف میں, آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اتنی لگژری لائف سٹائل ماشاء اللہ, 2 کنال کے گھر میں آپ رہ رہے ہیں, ہسبینڈ آپ کے پولیس آفیسر ہیں اور وہ ہمیشہ یہی کلیم کرتے ہیں, میرا خیال کو 50 انٹرویو میں ان سے پوچھا جا چکا ہے جناب آپ کی سیلری کیا ہے, تو بڑے معصومانہ طریقے سے کہتے ہیں جی میری بیوی کو پتا ہوگا. تو پہلے تو آپ آج DIG پنجاب پولیس محبوب لیلا صاحب کی سیلری بتا دیں, کیونکہ وہ نہیں بتا رہے کسی کو, آپ بتا دیں کتنی, کیونکہ ان کا کلیم یہ ہے کہ جی میم صوفیہ کو ہی پتا ہے کتنے آتے ہیں کتنا خرچہ ہے, پہلے تو آپ ان کی سیلری بتا دیں کتنی ہے. جی, ان کی سیلری بیسکلی جاتی تو انہیں کے بینک اکاؤنٹ میں, لیکن وہ اتنے سادہ اور معصوم انسان ہیں کہ انہوں نے, جس سے ہماری شادی ہوئی تھی نا, انہوں نے اپنی سلامیاں بھی مجھے دے دی تھیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمہارا ڈپارٹمنٹ ہے, تم ہی سنبھال لو. لیکن سم ہاؤ مجھے لگتا ہے کہ اتنے معصوم نہیں ہے, ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہے, بیکاز جب بیوی پہ پریشر ہوتا ہے نا تو پھر بیوی خرچہ نہیں کرتی, بلا وجہ پیسے اسپینڈ نہیں کرتی, پھر اسے پتہ ہوتا ہے کہ اسی کو سنبھالنا ہے. اب میں کئی دفعہ دیکھتی ہوں کہ میری جو فرینڈز ہیں یا کزنز ہیں تو بڑے آرام سے جائیں گی, اٹھا لیں گی چیزیں, کر لیں گی, اچھا پاکٹ منی لے رہی ہیں ہسبینڈ سے, اور میں سوچتی ہوتی ہوں نہیں اس کا یہ کر لیں گے, اس کا یہ کر لیں گے, تو وہ مجھ پہ پریشر ہوتا ہے, ان کے ہسبینڈس پہ ہوتا ہے. تو اس ٹائم پہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں محبوب نا بہت سمجھدار انسان ہے, انہوں نے سمجھداری سے نا شروع دن سے ہر چیز کی رسپانسبلٹی میری ہے کہ مجھے ہی مینیج کرنا ہے, کسی کو کیا دینا ہے, کس سے کیا کیسے ڈیلنگ کرنی ہے, بلز کیسے دینے ہیں, کیا کرنا ہے, کیونکہ وہ ظاہر ہے ان کا کام بھی ایسا ہے کہ وہ اتنی زیادہ چیزیں گھر والی جو ہے نا وہ شاید کر بھی نہیں پاتے. تو پروفیشنل ایک وہ خاصے ماشاء اللہ کمپیٹنٹ آفیسر ہیں, تو وہ زیادہ دھیان ان کا جو ہے نا اپنی لائف پہ اور اپنی جو ہے پولیس سروس پہ اور اپنی اس طرح کی چیزوں پہ زیادہ ان کا. بالکل صحیح. سیلری نہیں بتائی آپ نے؟ سیلری ان کی کچھ ٹیکسز ویکسز کٹ کے کچھ 5 لاکھ کے قریب 5 لاکھ کے قریب ٹیک ہوم ہے. ہاں جی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا کتنے اس میں اور بہت ساری, ہم صرف وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو سیلری ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں, کہ آپ کے پاس گاڑی ہیں, آپ کے پاس ڈرائیور ہیں, آپ کے پاس اسٹاف ہے, اگر آپ ویسے لانا شروع کریں تو وہ کہاں بات جاتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور بھی تو بات میڈم ہے نا کہ دیکھیں جتنا اسٹاف ملا ہے سب کچھ ملا ہے, ان کے خرچے بھی تو پھر ہیں نا. بالکل. دیکھیں اب ایسا تو نہیں کہ گورنمنٹ ان کو کھانا تو نہیں کھلا رہی ہوگی, آئی ایم شیور وہ آپ لوگ ہی کھلاتے ہوں گے. باقی جتنا آپ کا گھر کا جو جتنے لوگ زیادہ ہوں گے اتنے اخراجات بھی بڑھتے جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ بھی کچھ کام کرتی ہیں؟ بیسیکلی دیکھیں میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا کہ جب آپ اکلوتے ہوتے ہیں نا تو اس کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں اور کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. تو کیونکہ آئی ایم دا اونلی چائلڈ آف مائی پیرنٹس, تو اپنے پیرنٹس کی طرف سے فادر کی طرف سے الحمد للہ انہیریٹیڈ میرے پاس کافی ساری چیزیں. وہ تو ختم ہو جائیں گے میڈم, جتنا بھی ہو تو پہاڑ بھی اگر اس کو کھودنا شروع کریں گے تو ختم ہو جائے گا. بزنس بھی ہے جو ابھی تک چل رہا ہے الحمد للہ. تو مینیج کر رہی ہیں آپ وہ؟ ہاں جی میں وہ بھی مینیج کر رہی ہوں, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں, رینٹ آ رہا ہے پلازا کا, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اس طرح سی چیزیں. مطلب سورس آف انکم آپ لوگوں کی اپارٹ فرام DIG صاحب کی سیلری اور بھی ہے ماشاءاللہ. اور بھی الحمد للہ سیلری میں گزارا نہیں ہو, مطلب ہو سکتا ہے الحمد للہ ہو سکتا ہے, بٹ اگر آپ نے صرف اپنے گھر کا اپنے بچوں کا کرنا ہو, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2009 سے جب سے ابو کی ڈیتھ ہوئی, ہم لوگ اس وقت سے ہمارے گھر سے مسلسل اسی طرح روزانہ صبح اٹھ کے لنگر جاتا ہے. ہر مہینے ہمارے بہت سی ایسی فیملیز ہیں جن کا اسٹائپنڈ جاتا ہے, بہت سی ایسی فیملیز ہیں جن کا راشن جاتا ہے. تو آبویسلی وہ ان 4-5 لاکھ سے نہیں ہو سکتا نا. پھر آپ کے اپنے بچے بھی اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, آپ کے خرچے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں الحمد للہ اللہ نے بہت کرم کیا, ابو کی طرف سے آسانیاں جو ہے فائنینشلی ہمیں کوئی بھی کبھی بھی کوئی پرابلمس نہیں آئے الحمد للہ. اور باقی مجھے خود بھی کچھ تھوڑے بہت ہے, میں کرتی ہوں, مجھے ڈریس ڈیزائننگ کا شوق ہے, کچھ تھوڑا بہت میں وہ بھی کرتی ہوں. یہ سوال میں نے کیٹیگوریکلی اس وجہ سے پوچھا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی شاید پولیس آفیسر دکھانے کو تو یہ کہتے ہیں جی مجھے سیلری کا نہیں پتا, لیکن پولیس آفیسرس کے بارے میں یوزلی یہی ہے کہ کچھ ٹیبل کے اوپر سے آتا ہے, کچھ ٹیبل کے نیچے سے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پولیس ڈپارٹمنٹ ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ جو بھی پولیس آفیسر کر رہا ہے نا, اس کی ریپوٹیشن اس کے وہاں پہ جانے سے پہلے پہنچ چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, الحمد للہ الحمد للہ. میں ابو کی سروس کو اب تقریباً 26 ایئرس ہو چکے ہیں,
کوئی ایک بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 1 روپے کے بھی روادار ہیں کہیں پہ بھی, جہاں جہاں وہ رہے ہیں. تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. میں تو دعا گو ہوں کہ اللہ کرے کوئی 5-10 اور لیلا صاحب جیسے لوگ آ جائیں تو کم از کم کچھ تھوڑا سا صفائی ہو جائے اس ڈپارٹمنٹ کی. اچھے لوگ ہیں لیکن دیکھیں ہر جگہ ہر کوئی برا نہیں ہوتا, بے شک ایسے ہی ہے, لیکن ہماری ایک پرسیپشن بن چکی ہوتی ہے نا, ایک جنرل پرسیپشن ہوتی ہے کہ نہیں شاید یہ ڈپارٹمنٹ ہے تو سب ایسے. میں نے یہاں رہ کے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بہت ڈیڈ آنیسٹ ہیں اور اتنی مشکل سے جن کے, اور اس لیول پہ رہ کے میں تو اتنی انسپائر ہوتی ہوں ان لوگوں کو دیکھ کے کہ اس لیول پہ ہیں وہ, اور ان کے بچے بڑے ایوریج اسکولس میں جا رہے ہیں اور بڑا ایک سادہ لائف اسٹائل کا ہے ان کا, اور میں ان سے بہت زیادہ اس چیز سے انسپائر ہوتی ہوں کہ اس لیول پہ رہ کے اگر وہ اس طرح کی زندگی گزارے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پہ کتنا راضی ہے. بے شک ایسی ہے, حالانکہ وہ چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے. بالکل ایسی ہے. باقی جہاں تک آپ دوسری بات کریں کرپشن کی تو وہ تو پھر ہر جگہ پہ جس جگہ پہ بھی دیکھ تو لیں روٹیڈ ہے نا جی. دیکھیں اس پورے کنٹری کے کسی ڈپارٹمنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں, پتہ نہیں یہ تو اللہ کی طرف سے کوئی دعائیں ہی ہیں جس وجہ سے یہ چل رہا ہے. ادروائز جتنا اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے, میں یہ نہیں کہوں صرف پولیس, ہر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. ایون میں تو یہ کہتا ہوں ایک ریڈی والے سے لے کے ایک فیکٹری اونر, ایک آپ کا چھوٹے سے آفیسر سے لے کے پرابلم پتہ ہے کہ اب برے کو برا سمجھا نہیں جاتا, کہا نہیں جاتا. ایک ٹائم تھا, محبوب اکثر ایک قصہ سنایا کرتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کا ایک دوست ہوا کرتا تھا, جیسے اسکول فرینڈس تھے, تو ان کے والد صاحب نے اس کے گھر جانے سے انہیں منع کر دیا. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بڑا اچھا ہے, اتنا اچھا گھر بھی ہے اس کا, آپ مجھے کیوں نہیں جانے دے رہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کے گھر رشوت کا پیسہ آتا ہے, حرام کا پیسہ آتا ہے, تم اس کے گھر نہیں جاؤ گے, اسے اپنے گھر بلا لو. ان کا یہ کنسرن تھا میرا بیٹا ان کے گھر جا کے کچھ کھا نہ لے ایسا جو شاید جائز پیسوں میں سے نہیں ہوگا. تو یہ اس زمانے کے والدین کا کنسرن تھا. اب پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے بچے کہاں جا رہے ہیں, ان کے دوست کون ہیں, یا کس کا کیا ذریعہ معاش ہے, کوئی کہاں سے کس کی کیا انکم آ رہی ہے. اب ہمارے لیے یہ سب چیزیں نارمل بن چکی ہیں, اور اس کو کوئی مانتا بھی نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اٹس پارٹ آف لائف, یہ ہمارا مطلب ہم سروس چارجز لے رہے ہیں. ایک اور نئی ٹرم نکال لی ہم نے رشوت کی. اگر وہ کرتا ہے وہ کہتا ہے جی سروس چارجز لے رہا ہوں میں تو میرا اس سے تعلق نہیں ہے, میں سروس چارجز لے رہا ہوں. اس میں غلطی نہ گورنمنٹ آفیشلس کی ہے, نہ ان لوگوں کی ہے جو یہ کر رہے ہیں, نہ کوئی اور ڈپارٹمنٹ کی ہے. اس میں ہم سب کی غلطی ہے, اوور آلنگ ہونے کیونکہ والی ہے. ہم نے اس سب چیز کو ایک نارمل کر دیا نا, ہمارے لیے ہم کنسرنڈ ہی نہیں ہے, تو پھر ہم کس سے گلا کریں. بالکل ایسے, بالکل ایسے. تو اس وجہ سے ہم سب کو دیکھیں, ہمارا اپنا ملک ہے نا, ان سب کا تو نہیں ہے, صرف ہمارا بھی ہے, ہمارا بھی کوئی حصہ بنتا ہے. تو ہم صرف خاموش رہ کے یا ہم یہ کہیں کہ دوسروں کو بلیم کریں کہ فلانا یہ کرے فلانا وہ کرے, تو ہم کیا کریں. ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری طرف سے کوئی فائدہ ہوا ہمارے ملک کو, ہمارے لوگوں کو, جس نے ہمیں اتنا دیا. اس ملک نے ہمیں, مطلب آج اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں, میں یہاں بیٹھی ہوں, تو ہم کیوں بیٹھے ہیں, ہماری کیا پہچان ہے. اس ملک نے ہی ہمیں یہ سب کچھ دیا نا, تو ہم اس ملک کو کیا دے رہے ہیں. ہم اس ملک کو یہی کہتے ہیں نا کہ نہیں ہمیں تو یہاں سے چلے جانا ہے, اس ملک میں نہیں رہنا, یہ ملک ایسا ہے, یہ ملک ویسے. جہاں بھی 4 لوگ بیٹھے ہوں اس ملک کی غلط بات ہی کر رہے ہوتے ہیں. صرف یہ بھی تو دیکھیں یہ ملک کتنا پیارا ہے. میں تو کہتا ہوں ان سے جا کے پوچھیں جن کے پاس اس وقت پاسپورٹ نہیں ہے, جن کے پاس اس وقت پاسپورٹ نہیں ہو, بیچارے در کی ٹھوکریں کھاتے پھرے. ٹھیک ہے آپ نے باہر جانا ہے جائیں, بٹ اس ملک کو جس کی وجہ سے آپ جا رہے ہو اس کو تو نہیں بولے. پیار جو سب کچھ اس ملک نے ہمیں دیا, اور یہ بہت پیارا ملک ہے, اور ہر جگہ پہ ہر گھر میں دیکھیں آپ چھوٹے موٹے ایشوز ہو جاتے ہیں نا, تو اگر یہ ملک بھی ہمارا گھر ہے, اگر چھوٹے موٹے پرابلم سے آج کل ہم گزر رہے ہیں, تو ہم سب کو مل کے اسے ٹھیک کرنا چاہیے. ہم شیور کہ اگر سارے فیملی ممبرز یہ سوچ لیں کہ انہوں نے اپنے گھر کو صحیح کرنا ہے, تو ہم سب کیوں نہیں کر سکتے اس ملک کو صحیح. بالکل ایسے. میم بچوں میں آگے کچھ تھوڑا فلیور آیا ہے اس طرف کا؟ ایک کا تو آپ نے بتا دیا نا کہ ایک بیٹی انوالو ہے, تو اوور آل ایک ہوتا ہے نا گھر میں, ظاہر سی بات ہے جب آپ اس طرح کی تربیت گھر میں ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ بچوں پہ اثر ہوتا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لگژری لائف اسٹائل آپ لوگوں کا, تو وہ جب بچے باہر جا کے اپنے فرینڈ سرکل میں دیکھتے ہوں گے تو کہیں تھوڑی سی ریزسٹنس آتی ہے کسی ایک بچے کی طرف سے کہ بھائی ایسا کیا ہے یہ گھر میں ماما نے بابا نے کیا ایکسٹرا لگیج رکھا ہوا ہے. اچھا بچوں میں نا مہنور میں تو یہ چیز بہت زیادہ ہے, اور وہ بہت زیادہ اس چیز کو جو ہے نا اس نے اپنی زندگی کا اڑنا بچھونا بنایا ہوا ہے. مطلب وہ ہر گھر میں جاتی ہے, ہر بچے کے ساتھ انٹریکشن, ہر بچے کی رپورٹس اسے پتہ ہے, سائیکالوجسٹ کے ساتھ مل کے ڈسکشن کرتی ہے کس بچے کا کیا پرابلم ہے, ان کے اسکول میں جاتی ہے. مطلب جہاں جہاں میں جس دن نہیں جا پاتی نا وہ مہنور میری جگہ پہ کر رہی ہوتی ہے, تو میرا بہت برڈن شیئر ہو گیا اس سے. تو ایک اس کے علاوہ ہمارا ایک چھوٹا بیٹا ہے جو ابھی ماشاء اللہ 7 ایئرس کا ہے, اب 8 کا ہو جائے گا, علی,
بہت نوٹی ہے وہ. اس سے میں ملا ہوں, ملے ہیں نا, اس نے ہماری پوڈ کاسٹ میں آدھا گھنٹہ تنگ کر کے رکھا ہے بابا کو. سمجھ آ گئی ہوگی نا کتنا نوٹی ہے, لیکن اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے. اب پیرنٹس کو نظر آ جاتا ہے نا کہ اس بچے میں یہ چیز ہے. جو 3 ہمارے گھر میں بچے رہ رہے ہیں نیو بورن جو ہیں, اب ماشاء اللہ 8-9 ماہ کے ہو گئے ہیں تینوں, 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. ان کا وہ اس طرح سے خیال رکھتا ہے جیسے واقعی ماں باپ نہیں اپنے بچوں کا خیال رکھتے. مطلب ہر وقت میڈس کو, آنٹی آپ نے ابھی اس کا فیڈر ٹھیک سے واش نہیں کیا, مطلب وہ پراپر, ابھی اس کو بھوک لگی, 1 سیکنڈ کسی بچے کے رونے کی آواز آئے گی, یہ اپنے کمرے سے نکل کے بھاگ کے آئے گا کہ اس سے کیا ہوا ہے, اور پوچھے گا اسے لیٹ کیوں ہو گیا, آپ نے پانی کیوں پہلے ٹھنڈا نہیں کیا دودھ بنانے کے لیے. مطلب اسے ہر چیز کا پتہ ہے. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ مانور کے علاوہ نا یہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس چیز میں اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایسا دل دیا ہے کہ یہ کرے گا. باقی دونوں بچے اپنی لائف میں, پڑھائی میں, اور ان کا کوئی بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں جو ہو رہا ہے ہونے دو. شروع میں جو ہماری بڑی بیٹی ہے نا, اس نے تھوڑا ریزسٹ کیا تھا. وہ اکثر مجھ سے ناراض ہوتی ہے, ایسا کچھ وہ سن لینا تو کہتی ہے ماما اگر میں نے کر ہی لیا تھا ایک بار ریزسٹ تو آپ ہر جگہ کیوں بتاتی ہیں. بٹ ہاں شروع میں اس نے کیا تھا, کیونکہ شروع میں آپ کو پتہ ہے جب نئی نئی چیز ہوتی ہے, آپ کی ایک دم لائف اسٹائل چینج ہو جاتا ہے, ہر چیز بدل جاتی ہے. بچوں نے ہمیشہ یہ دیکھا تھا کہ پیرنٹس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. محبوب آفس سے آتے تھے, ہمارے روم میں ہم سب ایک روم میں نا ایک سٹنگ بنایا ہوا ہے اور ایک وہ سارا نا, تاکہ اس میں ہم سارے بیٹھ کے بات کر سکیں. ہمارا جو کمرہ ہے تو وہیں پہ ہم لوگ ٹی وی دیکھتے تھے, گپ شپ کرتے تھے. تو ہمیشہ سے ہمارا یہ رہنے کا طریقہ تھا کہ شام میں بچے جو ہیں پیرنٹس کے ساتھ جو ہے نا ٹائم اسپینڈ کریں. تو وہاں پہ ہم لوگ نا پہلے تو اپنی باتیں ہوتی تھیں, بچوں کی ہوتی تھی. جب یہ اسٹارٹ ہوا نا تو بات شروع ہونی ایک بچے سے, اور ادھر سے ہی شروع ہو کے المیرا پہ چلی جانی, اور پھر ہم لوگ اگلے 2-3 گھنٹے وہی ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے, ادھر کے بچوں کی, ادھر کے اسٹاف کی, کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے ہو رہا ہے, کیا بہتری کرنی ہے. تو شروع کی بات ہے, کوئی 2-3 مہینے گزرے تھے. تو فجر ایک دن کافی جو بڑی بیٹی ہے نا ناراض ہو گئی. اس نے کہا مام بابا لگتا ہے آپ لوگ بھول چکے ہیں کہ آپ کے اپنے بھی 4 بچے ہیں, کہ آپ کو صرف انہیں بچوں کا خیال ہوتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ پھر ظاہر ہے ان بچوں نے دیکھا کہ والدین کا پیشن ہے, اور پھر وہ خود بھی ہر کوئی, اب تو ہمارے پورے گھر میں نا مطلب بات ہی ایک ہو رہی ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہمیں یہ نہیں لگتا کہ وہ الگ سے کوئی کام ہے, ہمیں لگتا ہے کہ جیسے وہ بھی ایک فیملی ہی ہے, فیملی کا ہی حصہ ہے. جیسے ان 4 کی بات ہوتی تھی نا, تو اب ان تمام بچوں کی بات ہوتی ہے. کوئی ڈفرینس کبھی فیل ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جتنا بھی آپ کر لیں, جتنا بھی کہہ لیں, لیکن ظاہر ہے ایک قدرتی پروسیس ہے, جو آپ کے اپنے بچے ہیں ان میں ڈفرینس, اور یہ جو اڈاپٹیڈ بچے, کچھ بیلنس کریٹ کرنے میں مشکل ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے بنایا نا ماں کا, تو جب آپ اس فیل میں آ جاتے ہیں نا, ماں کی فیل میں آ جاتے ہیں, تو پھر فرق نہیں لگتا. اور آنیسٹلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, شاید ان بچوں کے ساتھ نا میری ہمدردی زیادہ ہوتی ہے, پیار زیادہ ہوتا ہے. اپنے بچوں کو چھوٹے ہوتے ہیں نا ایک آدھی لگا بھی لیتے تھے, یہ علی جیسے جو شرارتی ہوتے ہیں نا, تو لیکن ان بچوں کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ ہمدردی یا ان کی طرف پیار زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک بچے سے ملتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ کیا دیکھ کے آیا ہے زندگی میں. صحیح. یہ بچہ اگر 3 سال کی عمر میں آپ کی گود میں آ جا کے بیٹھا ہے پہلے دن, تو یہ 3 سال میں اس نے کتنا ٹارچر دیکھا ہے, اس نے کیا کیا لمحے گزارے ہیں, کیا کیا اس نے دیکھا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا میرا پیار اس بچے کے لیے پھر کم ہو سکتا ہے, یا اس کے آگے مجھے علی نظر آ سکتا ہے اس وقت؟ بالکل صحیح. تو وہ جو ہوتا ہے نا, ہر لمحے پھر میرا ایک ہی دل چاہتا ہے کہ اس بچے کو کچھ بھی کر کے میں اس ٹراما سے نکال لوں, اس کو ایک نارمل لائف کی طرف لے آؤں. اس کے لیے پھر میں خود بھی ایفرٹ کرتی ہوں, پھر جو ہماری سائیکالوجسٹ ہیں وہ بھی ایفرٹ کرتی ہیں, ان کے ساتھ ڈفرینٹ تھراپیز کرتی ہیں, ڈفرینٹ ان کے ساتھ سیشنز ہوتے ہیں, تاکہ جن چیزوں سے وہ بچہ گزر کے آیا نا اس کے مائنڈ سے وہ چیزیں نکالی جائیں, تاکہ آگے فیوچر میں جا کے وہ ایک پراپر ہیپی ہیلدی لائف گزار سکے. کرائٹیریا کیا ہے آپ کا کسی بھی بچے کو اڈاپٹ کرنے کے لیے؟ اس کا کوئی کرائٹیریا رکھا ہوا ہے یا بس رینڈملی سلیکٹ کرتے ہیں؟ کرائٹیریا ہم نے شروع میں تو بہت اسٹرکٹ کرائٹیریاز رکھے تھے, ٹھیک ہے, لیکن مجھے پھر بعد میں احساس ہوا کہ ایک کرائٹیریا انسان بناتا ہے, لیکن کچھ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول ہوتے ہیں جس پہ پھر آپ کو انہی پہ کمپرومائز کرنا ہوتا ہے. شروع میں ہمارا کرائٹیریا یہ تھا کہ بچہ جو ہے نا 5 سال سے چھوٹا ہو جسے ہم اڈاپٹ کریں گے. اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا بھر کے سائیکالوجسٹ اس بات میں متفق ہیں کہ انسان کی کمپلیٹ برین کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ 5 سال کی عمر تک مکمل ہو جاتی ہے. تو میری یہ خواہش تھی کہ میں خود بھی ایک سائیکالوجسٹ ہوں, تو آپ کو تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہے کہ بچے کی گروتھ میں, گرومنگ میں کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں. تو میرا ایک خیال تھا کہ ان بچوں کو اگر ہم چھوٹی عمر میں لیں گے نا, تو ان کے مائنڈ سے وہ نیگیٹو چیزیں نکال کے ان کی پراپرلی پرسنالٹی کو گروم کر کے ان کو آگے لے کے چلیں گے. لیکن جب ہم نے اسٹارٹ ہی کیا تھا, ایک گھر تھا ہمارا اس وقت, تو تب تک تو 5 سال سے چھوٹی عمر کے ہی بچے آ رہے تھے, بٹ اس ٹائم پہ سندھ میں سیلاب آ گیا. ٹھیک ہے. اور یہ جو
پنجاب کے بھی جو علاقے تھے ڈی جی خان، اور یہاں پہ بہت شدید سیلاب آیا تھا، اور اس میں بہت سے ایسے بچے تھے جن کی فیملیز نہیں رہی تھیں. صحیح. تو ہمیں وہاں سے سندھ سے کچھ لوگوں نے اپروچ کیا کہ اس طرح سے کچھ بچے ہیں جن کی فیملیز نہیں رہیں، تو لیکن ان کے بچوں کی عمر تھی اس وقت 8 سال 9 سال اور 10 سال. 3 بھائی تھے جو پہلے وہاں سے بچے. تو محبوب نے مجھے کہا کہ انہوں نے ہمیں یہ بولا ہے بٹ یہ بچوں کی تو ایج بڑی ہے. تو پھر میں نے بھی یہ سوچا، میں نے کہا دیکھیں محبوب یہ بچے کہاں جائیں گے؟ تو ہمارا کرائٹیریا کوئی ایسا تو نہیں ہے نا، حرف آخر تو نہیں ہے نا. بالکل صحیح ہے. تو ہم ان بچوں کو لے آتے ہیں. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان بچوں کو ہم چھوٹے بچوں کے ساتھ نہیں رکھیں، تھوڑے بڑے بچوں کو ایک الگ گھر میں رکھ لیں. صحیح. تو ان کے لیے ہم نیا گھر شروع کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نیا گھر ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو ریسورسز ہی نہیں ہے ابھی. لیکن جب آپ سوچ لیتے ہیں تو ریسورسز والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اور آپ بلیو نہیں کریں گے، جب ہم نے سوچا تھا نا اگلا گھر بنانے کا، تو ہم نے گھر رینٹ پہ لے لیا وہاں قریب بھی، کیولری میں ہی بیک سائڈ پہ نا. تو ہم نے لیا، اور نیکسٹ ڈے ہم سوچ رہے تھے کہ لے تو لیا لیکن پورے گھر کو فرنش کرنا اور جلدی جلدی میں کرنا، بیکاز وہ بچے ہم نے ان سے کمٹ کر لیا ہے کہ لے لیے ہیں. ہم انہیں کتنے دن چھوٹے بچوں کے ساتھ رکھیں گے، ہمیں انہیں وہاں شفٹ کرنا ہے اور پورے گھر کو فرنش کرنا. اور ہم لوگ کمپرومائز بھی نہیں کرتے کوالٹی پہ. اس پہ میں آگے جا کے بات کروں گا. بالکل ایسے. تو ہمیں اسی اسٹینڈرڈ کا گھر بنانا ہے. اور ہم کیسے کریں گے؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس ٹائم پہ، اور ہم یہ بات سوچ رہے تھے. اور صبح اٹھ کے محبوب آفس کے لیے نکلے، یہ رات کو ہم نے یہ بات کی. صبح اٹھ کے محبوب آفس کے لیے نکلے تو ایک ان کے فرینڈ تو نہیں آپ کہہ سکتے لیکن اچھے جاننے والے تھے، تو ان کی کال آ گئی، جن کے ساتھ ان کے میسیجز پہ کہیں نہ کہیں بات ہوتی تھی، لیکن کال ایسے ہی کبھی عید پہ یا ایسے سال میں 2-3 بار بات ہوتی تھی. تو کوئٹہ ہوتے تھے، تو ان کی وہاں سے کال آ گئی محبوب کو. ہم محبوب کو لگا کہ شاید کوئی کام ہوگا جو انہوں نے کال کیا، ورنہ وہ کیوں ہی کال کریں گے، نہ کوئی ایسا موقع ہے، نہ کوئی تہوار ہے، نہ کچھ ہے. تو محبوب نے فون اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ نیا گھر سٹارٹ کر رہے ہیں. محبوب نے کہا جی بالکل، ہم نے گھر لے لیا، تو اب ہم کر رہے ہیں کوشش کہ اس کو کر لیں. وہ بچے آ رہے ہیں سندھ سے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نا بھابھی کے ساتھ بیٹھیں شام کو، اور آپ اس گھر میں سوئی سے لے کے گاڑی تک جو چیزیں آنی ہیں نا اس کی لسٹ بنا کے بھیجیں، وہ 2 دن میں آپ کے پاس آ جائیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو یہ اللہ کا کام ہے. میں نے آپ کو بتایا یہ میری سوچ ہے، محبوب کی سوچ ہے، ہمارا کام ہے ہی نہیں. یہ صرف آپ نے اپنی نیت کو ٹھیک رکھنا ہے، محنت سے کام کرنا اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے، تو یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. صحیح. اس وقت آپ کے پاس کتنے گھر ہیں؟ اس وقت ہمارے پاس 12 گھر ہیں. 12 گھر. اور یہ 12 کے 12 رینٹڈ پراپرٹی ہے؟ یہ رینٹڈ پراپرٹی ہیں. اور ابھی ہمیں لاسٹ ایئر سینٹرل پارک کے اونر ہیں میاں طاہر صاحب، انہوں نے ہمیں 1.5 ایکڑ جگہ دی ہے سینٹرل پارک میں، بہت خوبصورت پرائم لوکیشن پہ. اور وہاں پہ الفتح والے ہمیں اس کا کمپلیکس بنا کے دے رہے ہیں 250 بچوں کے لیے. کیا بات ہے. اور اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ ہے. آپ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ خیر رکھے تو ان شاء اللہ ود ان نیکسٹ 6 months ہمارے بچے، یہ تمام بچے وہاں شفٹ ہو جائیں گے. میڈم لگژریز کیوں ڈالی ہوئی ہیں اس میں؟ دیکھیں یوزلی آپ جہاں پہ بھی ایون ورلڈ وائڈ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس ڈومین کے لیے کوئی بہت ہائی فائی لگژری وہ نہیں ہے. تو اس میں جو آپ کے گھر ہیں، میں اس کی پوڈ کاسٹ کے اندر بھی رول اس کی لگا بھی دوں گا، بڑے ہائی فائی قسم کی وہاں پہ فیسلٹیز، اے سی، کیا جو ہر طرح کے مطلب ایک آسائش مل سکتی ہے جو ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں، وہی آپ لوگوں نے وہاں پہ بھی دی ہوئی ہے. تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ نارمل بھی رکھ سکتے تھے ان کو. بالکل. دیکھیں سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو نا وہی دینے کے لیے پسند. بالکل. اگلی بات یہ کہ دیکھیں جو لائف سٹائل میں نے دیکھا اپنے بچپن میں، میرا براٹ اپ ہوا ان ساری لگژریز میں، میرے بچوں کا براٹ اپ ہوا ان ساری لگژریز میں. تو ان بچوں کو جب میں نے اڈاپٹ کیا، جب میں نے ان کو ماں کہنے کا حق دیا، ٹھیک ہے، محبوب نے انہیں والد کہنے کا حق دیا، تو جب والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے بہترین پسند کرتے ہیں. اور جہاں آپ نے کہا کہ پوری دنیا میں یہ کانسیپٹ ہے کہ سادگی سے یہ چیزیں کرتے ہیں، جو آرفنیج کا کانسیپٹ ہے، تو ہم نے اس کو آرفنیج بنایا ہی نہیں. صحیح. ہم نے اس کو اپنا گھر بنایا، اس کا نام بھی اپنا گھر رکھا تاکہ کوئی بھی بچہ، آپ ہمارے بچوں سے ملیں، آپ کبھی بھی آئیں، کسی بھی بچے سے جائیں، ہر ایک بچے کا کانفیڈنس لیول آپ کو وہ ملے گا کہ کہاں رہتے ہیں، اپنے گھر میں رہتے ہیں. ماما کون ہے؟ یہ ہماری ماما ہے، اور بابا ہمارے ڈی آئی جی. صحیح. اور ان بچوں کے ساتھ آپ بات کر کے دیکھیں کون کون نہیں آتا ہمارے پاس وزٹ کرنے. کوئی کرکٹر ہیں، کوئی انٹرنیشنل ٹیمز آ رہی ہیں، اسٹارز آ رہے ہیں، سب لوگ آ رہے ہیں، سنگرز آ رہے ہیں، کوئی بھی آ رہا ہے، سیلیبریٹیز آ رہے ہیں. وہ بچے اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ وہ الٹا ان سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بیٹھے نا، آپ ہمیں پہلے بتائیں آپ کیا کرتے ہیں. تو یہ ہر والدین کے لیے ایک بڑی خوشی کا
موقع ہوتا ہے جب اپنے بچوں کو گرو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, اچھا انسان بنتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس کا دوسرا اینگل یہ بھی تو ہے نا, ٹھیک ہے لگژریز دینی چاہیے, لیکن اتنا چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی لگژریز کا اس طرح سے پتہ بھی نہیں ہے. ایک اینگل تو اچھا یہ ہے کہ چلے وہ اس ماحول میں پلے بڑھیں گے تو بڑے ہو کے ان کو پتہ ہوگا. دوسرا یہی ہے کہ یہی فنڈز ہیں نا, ڈیفینیٹلی آپ کے پاس انلمیٹڈ فنڈز تو ہیں نہیں, بجائے اس کے کہ ابھی آپ نے 200-250 بچوں میں جو فنڈ کنزیوم کیا وہی آپ 500 بچوں پہ کر لیں فنڈز کنزیوم, سیم فنڈس کو رکھتے ہوئے فیسلٹی اپنی جو یہ بچوں کی کیپیسٹی ہے اس کو ڈبل کر دیں. اس پہ نہیں کبھی سوچا؟ آپ مجھے یہ بتائیں پاکستان میں کتنے آرفنیجز ہوں گے؟ بہت کم ہے, اور جتنے بھی ہیں آپ نے شاید کوئی ایک آدھا وزٹ کیا ہو. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. وہاں سے واپس آ کے آپ کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ میزریبلی. آپ یہاں آئیں, آپ ان بچوں سے ملیں, آپ کے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے, آپ کو نئے دوست مل جاتے ہیں وہاں پہ, آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے ہی گھر میں بیٹھے ہیں. صحیح. تو دیکھیں ہمارا ملک بھرا پڑا ہے ایسی جگہوں سے, ہمیں ایسی جگہ چاہیے جہاں ہم کوالٹی اگر دے رہے ہیں نا تو ہمیں بچے بھی وہی ہیں وہاں سے آئیں گے, ہم انہیں وہی ایجوکیشن دے رہے ہیں تو ہمیں بچوں کا آگے لیول بھی وہی ہوگا. یہ بچے بڑے ہو کے آرمی آفسرز بنیں گے, پولیس آفسرز بنیں گے, ڈاکٹرز بنیں گے, انجینئر بنیں گے, AI کے ایکسپرٹس بنیں گے. یہ بچے, ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ بچے, دیکھیں عام جیسے آرفنیجز میں ہوتا ہے کہ میٹرک کرا دیا, پڑھ لیا بچوں نے, چھت بھی دے دی, سب کچھ دے دیا, لیکن وہ بھی اپنی اپنی کیپیسٹی میں بہت اچھا کام کریں. دیکھیں اگر وہ نہ کرے ہوتے تو یہ بچے کہاں جاتے؟ وہ بہت اچھا کام کریں, اپنی اپنی کیپیسٹی میں ہر کوئی بہت اچھا کام کرے. لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ ان بچوں کو آپ وہ لائف اسٹائل دیں کہ ان بچوں کو چانسز ملیں, ایسے موقع ملیں کہ یہ اس لیول سے سٹارٹ کریں جہاں سے ایک اچھی فیملی کے بچے کو ملتا ہے موقع کہ وہ وہاں سے سٹارٹ کرتا ہے, اور وہ پھر آگے اس کی گروتھ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے ملک کو ایسے بچوں کی ضرورت ہے. اور دیکھیں صرف فیسلٹیز نہیں دی جا رہی ان بچوں کو کہ صرف AC لگے ہوئے ہیں یا بہت اچھے گھر ہیں یا DHA میں, یا کھانا بہت اچھا ہے, یا ان بچوں کو بہت اچھی سیر کرائی جاتی ہے, یا ہر طرح کا انہیں ایکسپوجر دیا جاتا ہے. یہ تو ہے ہی ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں ان بچوں کی تربیت کتنی اچھی کی جا رہی ہے, ان بچوں کو ایجوکیشن کتنی اچھی دی جا رہی ہے, ان بچوں کو ویلیوز سکھائی جا رہی ہیں, ان بچوں کو وہ تمام چیزیں جو ہم اپنے گھر میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں یہ تمام چیزیں آئیں, ہم وہ تمام چیزیں ان بچوں میں کر کے ایک اچھا انسان, ایک اچھا مسلمان اور ایک مفید شہری جو آگے جا کے اس ملک کے لیے بھی کارآمد ثابت ہو, ہم ایسے بچے جو ہیں ان کو بڑا کر کے اچھا انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں یہ جو لوکیشن آپ نے خاص طور پہ 2 چوز کی ہیں, دونوں ہی لاہور کی سب سے پرائم لوکیشن DHA اور کیولری. ہمارا گھر ہے کیولری میں. اچھا, یہ آپ کی اپنی پریفرنس ہماری. اور دیکھیں ہمارے گھر کے جو 6 گھر ہیں ہماری گھر کے بالکل بیک لگتی ہے, اور DHA ہمارے گھر کے بالکل اپوزٹ ہے, تو 6 گھر وہاں پہ. تو ہمارا اس میں یہ نہیں تھا کہ ہم DHA یا کیولری میں اس طرح سے لیں کہ یہ مہنگے علاقے ہیں, لیکن ہمارا گھر کیونکہ وہاں پہ, تو ہماری یہ خواہش تھی کہ بالکل قریب قریب وہ گھر ہو. اب آپ دیکھیں کہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ اگر لاہور کے کسی دور دراز علاقے میں فرض کر لیں ٹھوکر کے پاس یا کہیں ایسی جگہ پہ ہوتا تو میں روز آ سکتی تھی کیا؟ نہیں آ سکتی نا. پھر کسی دن دھرنا ہو گیا ہے, کسی دن ٹریفک ہو گئی ہے, کسی دن یہ ہو گیا, کسی دن میچز ہو رہے ہیں تو روٹ لگا ہوا, میں آ ہی نہیں سکتی تھی. اور یہ بچے پھر نگلیکٹڈ رہتے ہیں. اب وہاں پہ کچھ بھی شہر میں ہو رہا ہو, وہ سارے گھر ایسی جگہ پہ ہیں کہ آپ واکنگ ڈسٹینس پہ بھی آپ واک کر کے پہنچ سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو سب سے ہم نے آسانی دیکھی اپنے لیے بھی, اور پھر جو چیز آپ کی نظر کے سامنے ہوتی ہے نا اس کا ڈیفینیٹلی فرق ہی, اس کا ایک جو ہوتا ہے نا انوائرمنٹ ہی فرق ہوتا ہے, بیکاز سارے اسٹاف کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کسی لمحے بھی آ سکتے ہیں. بالکل ایسی. تو اس میں میم ابھی جو بچے ہیں سب سے بڑے بچے کی ایج کیا ہے اس وقت؟ اس وقت جو سب سے بڑا بچہ ہے ہمارے پاس اس کی ایج تقریباً 12.5 سال ہو چکی ہے. 12.5 سال. تو ان کی اسکولنگ جو ہے, جو ایجوکیشن ہے, کیا وہیں پہ ان ہاؤس ہی ہے یا ان کو بھی مختلف اچھے اسکولز میں بھجوا رہے ہیں؟ ان ہاؤس نہیں ہے ان کی, ہم نے ان کے لیے ایک اسکول بنایا ہے المرا گرامر اسکول. ٹھیک ہے. اور اس کا ہم نے اسٹینڈرڈ لاہور کے اچھے بڑے اسکولس کے برابر رکھا ہے. اس کا کریکلم, اس کی جو ہمارا اسٹاف ہے, جو وہاں پہ ان کی ٹیچرز ہیں, فیکلٹی ہے, سب لوگ ادھر بھی. اب پھر آپ کہیں گے لگژریز, تمام پورا اسکول جو ہے ایئر کنڈیشنڈ ہے, ٹھیک ہے, ہر طرح سے. اور سردیوں میں پراپر ہیٹنگ ہوتی ہے اس میں بچوں کے لیے, تاکہ بچے کمفرٹیبل ہوں گے تو پڑھیں گے نا. اب اگر شدید گرمی میں آپ نے وہاں 50 بچے ایک کمرے میں بٹھا دیے تو وہ کیا پڑھیں گے؟ تو ان کو پراپر اچھا اسکول ہے وہاں پہ. نہ صرف یہ بچے بلکہ ہمارے جو اس ایریا کے ارد گرد کے بچے ہیں نا, اور ایسے نہیں ہیں کہ جو آپ کہہ لیں کہ جھگیوں والوں کے بچے ہیں یا کوئی اس طرح سے بچے ہیں, جو اچھی فیملیز کے بچے ہیں.
ٹھیک ہے, وہ بھی وہاں پہ آ رہے ہیں. اچھا مطلب نارمل اسکول بھی ہے؟ نارمل اسکول. اچھا, ویری نائس. کیونکہ دیکھیں اگر یہ بچے ان کا ایکسپوجر ہی نہیں ہوگا, باقی بچوں سے ملیں گے ہی نہیں, تو یہ کیا گرو کر میرا پائیں گے. کنسرن یہی تھا, وہ آپ نے ایڈریس کر دیا کہ دیکھیں آپ نے اگر ان ہاؤس ہی کچھ کیا ہے اپنے اسکول میں ڈالے تو وہی ہے, اسی گھر سے رہنا ہے, اسی اسٹاف کے ساتھ باہر نکل آپ کو پتہ جائیں ہی گے. نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو وہ اس وجہ سے ان بچوں کا یہ ہے, اور ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہے آگے سے ارادہ ہے کہ یہ بچے جب گریڈ 10 تک اسکول میں ہوں گے, اس کے بعد ہم انہیں شہر کے ڈفرینٹ کالجز میں ڈفرینٹ جگہ پہ, تاکہ ان کا باقی دنیا کے ساتھ کمپٹیشن ہو. بالکل صحیح ہے. پھر ان کی صحیح جو ہے نا نظر آئے گا, ان کی گرومنگ اور ان کی جو ایک جتنا انہوں نے محنت کی ہوگی. تو لیکن شروع میں ہم اس وجہ سے نہیں کریں کیونکہ دیکھیں ہم نے بھی ابھی 3 سال ہونے والے ہمیں یہ کام شروع کیے ہوئے, اور آبویسلی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو شاید سب پتہ ہے, ہر انسان کو یہاں لگ رہا ہوتا ہے کہ اسے سب پتہ ہے, لیکن آپ ہر دن سیکھتے ہیں. بے شک ایسے ہی. جو 3 سال پہلے مجھے پتا تھا آج شاید اس سے بہت زیادہ چیزیں پتہ ہوں, لیکن اگلے 3 سال بعد شاید مجھے لگ رہا ہو کہ آج بھی مجھے وہ سب کچھ پتہ نہیں تھا. تو انسان ہر دن سیکھتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بچوں کا ایکسپوجر بہت ضروری ہے, اور آہستہ آہستہ ہم ان کو جو ہے نا اچانک بھی ایکسپوجر نہیں دے سکتے. جو مجھے اس ٹائم پہ ایک چیز ریئلائز ہوئی کہ اگر آتے ساتھ آپ بچوں کو ڈفرینٹ اسکولس میں ڈال دیتے ہیں, تو اگر آپ نارمل اسکولس میں ڈالتے ہیں تو وہ بات نہیں ہے, پھر ان کا وہ لیول نہیں آپ ایجوکیشن کا دے سکتے. ہاں اگر آپ بہت اچھے اسکولس میں ڈالتے ہیں تو ہمارے بچے کمپلیکس میں آ جائیں گے. کیونکہ اس میں ایک پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایریا تھوڑی سلیکٹ کی ہے کہ میں نے صرف لاہور سے ہی بچہ لینا ہے. دیکھیں جس ہم نے سندھ کی بات کی, انٹیریئر سندھ سے ہمارے بچے ہیں, ہمارے بچے ڈی جی خان کے مختلف گاؤں سے, ہمارے بچے پنجاب کے ہر طرح کے گاؤں سے, اور ڈفرینٹ پورے پاکستان کے حصوں سے. اور ان بچوں میں بہت سے بچے ایسے ہیں جنہیں اردو کا ایک لفظ نہیں آتا تھا, بہت سے بچے ایسے ہیں جنہیں واش روم کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, اٹھنا بیٹھنا کھانے کی چند ہی چیزیں انہیں پتہ تھی کہ کیسے کھانی ہے. ٹھیک ہے, وہ اب الحمدللہ ہم ان پہ محنت کرتے ہیں. بچے جب اسکول سے آتے ہیں, ٹھیک ہے, صبح اٹھ کے بچے نماز پڑھتے ہیں, اور چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا, لیکن ایک دفعہ وہ جماعت میں کھڑے ضرور ہوتے ہیں تاکہ ان میں ایک چیز کی عادت ہو نماز کی نا, کیونکہ یہ اگر آپ کو بچپن میں عادت پڑ جائے نا, دونوں ساتھ تو ضروری ہے, دونوں چیزیں ضروری ہیں ساتھ. اور اس کے بعد یہ بچے اسکول جاتے ہیں, اسکول سے واپس آتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں, چینج کرتے ہیں, شاور لیتے ہیں, 3 بجے 3:30 بجے کے قریب ان کی ٹیچرز آ جاتی ہیں. ہر گھر میں ہمارے پاس 4 میڈس ہوتی ہیں, جن میں سے ایک مدر میڈ ہے, 3 میڈس ہیں جو پورے گھر کے رسپانسبل ہیں, لیکن ہمارے پاس روز ایک ٹیچر 3:30 سے لے کے 7:30 تک ہوتی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, جو ان بچوں کو بتاتی ہے کہ آپ نے کیسے کھانا کھانا ہے, آپ نے کیسے بات کرنی ہے, آپ نے کیسے, جیسے ہر ایک گھر میں ماں یا کوئی تربیت کر رہا ہوتا ہے نا, آپ میڈس پہ نہیں یہ چیز چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے نا, پرسنل ٹریننگ. اور میں خود مطلب یہ پاسبل نہیں ہے نا کہ ہر جگہ پہ ہوں اور ہر جگہ پہ یہ سب باتیں سکھاؤں. میں کوشش کرتی ہوں جس گھر میں بھی جاؤں بچوں سے جو روز کی ایک آدھی اچھی بات بتا سکوں, بٹ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہر چیز میں انہیں سکھاؤں. تو اس وجہ سے وہ ٹیچرز ہیں جو وہاں پہ رہتی ہیں, درمیان میں سائیکالوجسٹ آتی ہے, درمیان میں قاری صاحب آتے ہیں, لیکن وہ ٹیچر وہیں پہ ہوتی ہے. ان کا کھانے سے لے کے ان کے رات ڈنر کرا کے اس کے بعد انہیں کہتی ہے کہ بس اب آپ لوگ جائیں, اپنا برش کریں, چینج کریں, نائٹ سوٹ پہنیں اور سو جائیں. تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہت تیزی کے ساتھ ان بچوں کی گرومنگ کریں, اور بچوں کو آپ جب بھی دیکھیں گے نا آپ ہمارے بچوں کا, آپ نہیں ڈفرینشیٹ کر پائیں گے کہ کون سا بچہ کس دیہات سے ہے یا کس بیک گراؤنڈ سے آیا ہے. آپ کو تمام بچے ایسے ہی خوش نظر آئیں گے, ایسے ہی ویل ڈریس نظر آئیں گے جیسے شاید وہ ڈی ایچ اے میں ہی پیدا ہوئے اور اسی گھر میں وہ بڑے ہیں. صحیح. تو میم ان کا کوئی روڈ میپ بھی آپ کے پاس ہے, کیونکہ دیکھیں ابھی تو سارے بہت چھوٹے بچے ہیں, ایک آدھا آپ کا کہہ رہی ہیں آپ کے تھوڑا ذرا میچور ہوئے, باقی تو سارے بچے بہت چھوٹے ہیں. کوئی روڈ میپ ان کے لیے رکھا ہے آپ نے کہ کب تک آپ ان کو رکھیں گے اپنے پاس, اور آگے جا کے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرماننٹ ہمارے پاس ہے تو ڈیفینیٹلی پھر کیپیسٹی بلڈنگ آپ لوگوں کو کرنی پڑے گی آگے نئے انٹیک کے لیے. ساتھ ساتھ ان کے لیے آگے کس طرح سے آپ نے پلاننگ کی ہوئی ہے؟ ڈیفینیٹلی جیسی یہ اسکولنگ کہ ان کے پراپر اسٹارٹ ہوگی, وہاں سے پھر آگے جیسے بڑھتے جائیں گے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے, تو کچھ پلاننگ کی ہوئی ہے یا ابھی جیسے چل رہا ہے فلو میں چلا رہے ہیں؟ نہیں, ہم لوگ اس پہ ہم لوگوں نے دیکھیں مین تو پلاننگ اللہ تعالیٰ کی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے انسان کے طور پہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ظاہر ہے اس میں آپ کو سوچنا چاہیے بچوں کے فیوچر کے لیے, ہر ماں باپ سوچتے ہیں. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ دیکھیں جیسے بچے ہمارے پاس آ گئے نا, آنے کی تو ایج اب نہیں ہے لمٹ, ٹھیک ہے, تھوڑے بڑے بچے بھی آ جاتے ہیں, نیو بورن بھی آ گئے ہمارے پاس. تو لیکن ان کا یہ کہ جب تک یہ کچھ بن نہیں جاتے, اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے, تب تک یہ ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, لیٹس ایک بچہ اگر 18 سال کا ہو کے آرمی میں چلا جاتا ہے, لیفٹیننٹ ہو جاتا ہے, وہاں جا کے چلا جاتا ہے, تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا نا, پھر وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. پھر اگر اس کے سنگل پیرنٹس ہیں, لیٹس سے کسی کی والدہ زندہ ہیں, کسی کے والد زندہ ہیں, کسی کے چچا تایا ہے, تو پھر وہ جا کے ان کو سپورٹ کرے.
ٹھیک ہے, مطلب آپ نے کوئی کمپلشن یا کچھ سوچا نہیں کہ اس فاؤنڈیشن کو بھی کچھ کرے؟ نہیں, وہ پھر اس کی اپنی زندگی ہے نا, وہ جا کے سوسائٹی کو سرو کرے. وہ اگر اس کا ظاہر ہے مجھ سے پیار ہوگا, اس نے مجھے ماں سمجھا ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں آ کے اپنی ماں سے ملے گا, اور مجھے بہت خوشی ہوگی اس چیز کی انشاءاللہ. لیکن خیال یہی ہے کہ وہ جا کے اپنی فیملیز کو سپورٹ کریں, یا جو ان کے جو بھی کوئی بہن بھائی ہیں یا جو بھی ہے ان کی فیملیز میں, ان کو دیکھیں. سوسائٹی کے کام ہے, پاکستان کے کام ہے یہ بچے, کیونکہ بیسیکلی تو یہ ہم سب کے بچے ہیں نا. تو اسی طرح سے ابھی جیسے اسکول ہمارا اپنا ہے, اور ہم انشاءاللہ جیسے جیسے, اور یہ بچے یہ نہیں کہ 250 پہ رک جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بچے شروع تو کیا تھا 5 بچوں سے, ہمیں نہیں پتا تھا کہ ابھی 3 سال ہونے والے ہیں اور یہ بچے 250 پہ آ جائیں گے. تو ہماری یہی خواہش ہے کہ جب یہ بچے بڑے ہوں تو یہ جا کے جب بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, جس بھی فیلڈ میں جائیں, یہ جا کے اپنی فیملیز کو سپورٹ کریں, یہ ہمارے ملک کے لیے اچھے مفید شہری ثابت ہوں. اور باقی جیسے ابھی اسکول ہمارا اپنا ہے, جیسے یہ بچے انشاءاللہ تعالیٰ 5 سے سٹارٹ ہوئے تھے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, ابھی 3 سال مکمل ہونے والے, اور یہ بچوں کی تعداد ماشاءاللہ 250 ہو گئی ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑھتے جائیں گے. اس وقت پاکستان میں 4.6 ملین ایسے بچے ہیں جنہیں اپنے گھر کی ضرورت ہے, جن کے سر پہ چھت نہیں ہے, والدین نہیں ہیں, جو پلوں کے نیچے سوتے ہیں, جو. اور یہ ریپورٹڈ ہے 4.6 ملین. ابھی بہت سارے میرا خیال ان رپورٹڈ بھی ہوں گے, کیونکہ اب وہ تو آتے ہی نہیں نا سامنے. اچھا, ان میں میم ابھی جتنے بچے آپ کے پاس ہیں, ان کے پیرنٹس وغیرہ یا کوئی رشتہ دار وغیرہ وہ آپ کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں یا بالکل کوئی 100% ہوتے ہیں. 100% ہوتے ہیں. جن کی فیملیز ہیں ان کا سارا جو بھی, کسی کے سنگل پیرنٹس ہیں, کسی کی فیملیز ہیں, ایکسٹینڈڈ فیملیز ہیں, چچا تایا جو بھی ہیں, خالہ وغیرہ, تو وہ بچوں کے ساتھ یا فون پہ بات کر لیتے ہیں. لیٹ سے اگر سندھ سے ہیں تو وہ سندھ سے ان کے لیے شاید ہر ویک آنا مشکل ہے. تو شروع میں لوگ زیادہ آتے ہیں, جب بچے آتے ہیں نا, تو شروع میں جو پیرنٹس ہیں یا مدر ہیں جو بھی ہے, تو ان کو ہوتا ہے کہ اچھا ہم جا کے مل کے آئیں. پہلے 2-3 ہفتے آتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بچہ اتنا خوش ہے, اتنا کمفرٹیبل ہے, اور بچے کی اسمائل اور بچے کا ایٹیٹیوڈ بتا دیتا ہے کہ وہ کس کمفرٹ زون میں, تو پھر اس کے بعد پیرنٹس کا آنا کم ہو جاتا ہے. اوبویسلی غریب لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے آنا بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں, تو پھر وہ کوئی مہینے بعد آتا ہے. کوئی ہماری طرف سے کوئی کمپلشن نہیں ہے, چاہے ہر ویک آئے, لیکن وہ اپنی کنوینئنس پہ جب کوئی آ سکتا ہے, اور جب کوئی نہیں آ سکتا تو پھر ویڈیو کال پہ بات کر لیتے ہیں. تو کچھ ایسا بھی کوئی ایک آدھا واقعہ اگر آپ سنانا چاہیں کہ کسی نے دیا ہو اپنا بچہ اور اس کے بعد ڈس اپیئر, بس ٹھیک ہے جی دے دیا تو دے دیا, جس طرح دی ہوں میں بہت ساری ایگزامپلس ہمیں ملتی ہیں, لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا کہ کسی نے آپ کو دیا اپنا بچہ اور اس کے بعد بس آپ ہی کی ذمہ داری ڈال دی, پیچھے کوئی کنیکشن نہیں رہا؟ اس میں دیکھیں بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں, لیکن وہ بالکل ڈسکنیکٹ تو نہیں آپ کہہ سکتے, کہیں 2-4-6 مہینے بعد یا ہمیں کال کر کے پوچھ لیتے ہیں, یا بچوں سے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ رابطہ بہت کم کرتے ہیں. لیکن ایسے بہت سے پیرنٹس ہیں, فرض کریں کوئی ایسے بچہ جس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی, والدہ نے مجبوری میں دوسری شادی کر لی, اور کوئی سنبھالنے والا نہیں, اب والدہ کی مجبوری ہے کہ اس سے اپنا سسرال بھی دیکھنا ہے, شوہر بھی دیکھنا ہے, اور وہ اسے نہیں اجازت دیتے کہ پرانے اپنے پچھلے بچے کے ساتھ آپ زیادہ انٹریکشن رکھیں, تو وہ چھپ چھپا کے کبھی کبھار اگر ہو سکے تو وہ آ جاتی ہے, مل لیتی ہے. کیونکہ کوئی بھی ماں مجھے لگتا ہے کہ جان بوجھ کے تو نہیں چھوڑ سکتی اپنے بچے کو جب تک وہ بہت زیادہ مجبور نہ ہو. تو اس طرح کی چیزوں کو پھر ہم بچوں میں سے کبھی ہوا کوئی ایسا بچہ ہوا کہ ظاہر ہے آیا, آنے کے بعد اس کو جتنا لگژری ماحول ملا ماشاء اللہ, تو اس کے بعد بچے نے کہا بس اب آپ ہی ہیں؟ تو بچے تو کہتے ہی ہیں کہ بس آپ ہی ہماری ماں ہے. شروع میں نا یہ ہم نے اسٹارٹ ہی کیا تھا, تھوڑا ٹائم ہوا تھا, تو ہم لوگ نا بچوں کو لے کے گئے تھے عید پہ نا قصور میں. امجد صاحب کے صاحب جو ہیں اخوت والے جو ہیں, انہوں نے کیا ہوا تھا قصور یونیورسٹی میں کھانا کیا تھا نا, تو وہاں پہ پولیس کے شہداء بھی تھے, ان کے بچوں کو بھی بلایا ہوا تھا, اور ہماری فاؤنڈیشن کے بھی بچوں کو بلایا ہوا تھا. ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہمیشہ گائیڈ کرتے ہیں, بہت اچھے انسان ہیں. تو اب ہم سب لوگ وہاں پہ تھے, عید کا 2nd ڈے تھا, تو وہاں پہ 2 بچے ایسے تھے جن کی والدہ وہاں موجود تھیں. اچھا, وہ اس طرف سے آئی ہوئی تھیں, ٹھیک ہے, اور شہداء والی سائڈ سے, اور ہمارے بچے سارے ادھر سے گئے ہوئے تھے. جب مجھے وہاں پہ ملیں تو میں نے بچوں سے کہا, میں نے کہا آپ کی ماما وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, تو ان کے ساتھ جا کے کھانا کھا لو آ کے. تو آگے سے مجھے کہتے ہیں ہماری ماما تو آپ ہیں, ہم تو آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے. تو وہ ایک بڑی خوبصورت مومنٹ تھی میرے لیے, بہت ہی ہوتا ہے نا, میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ بچہ اپنی ماں سے دور ہو جائے, لیکن جو مجھے ایک فیلنگ آئی نا کہ یہ بچہ مجھے اتنا آن کرتا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے آپ کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھانا کھانا ہے,
تو خیر پھر میں اس کی مدر کو بھی لے آئی, وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھی, پھر ہم سب نے مل کے کھانا کھایا. آپ نے ایک ورڈ یوز کیا کہ بچہ, بچہ تو بچہ ہے نا, اس کو تو جہاں سے پیار ملے گا, اس کو جہاں سے پیار ملے گا, جہاں سے اسے ایک آپ کہہ لیں کہ رسپیکٹ ملے گی, پیار سے بھی بڑھ کے ایک جو رسپیکٹ ہوتی ہے نا, ہمیں لگتا ہے رسپیکٹ شاید بزرگوں کو دیتے ہیں, نہیں, رسپیکٹ بچے کے لیے بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی بزرگوں کو دے رہے ہیں. بالکل ایسی ہے. اچھا میم, اس کے اندر ابھی ظاہر ہے جب یہ سارے معاملات آپ لوگ کر رہے ہیں, اس کو کوئی رجسٹریشن وغیرہ بچوں کی جو ہے وہ ساری آپ کے ایز اے پیرنٹ, اور ان کی ولدیت جو لکھی جاتی ہے وہ آپ لوگوں کے نام پہ آ رہی ہے, ان کے اپنے جو ریئل دیکھیں جن کے پیرنٹس ہیں نا, یا جن کے کوئی چچا پھوپھو خالہ وغیرہ نے بھی ہمیں بچے دیے, تو ان کی فیملی ہسٹری تو پتہ ہے نا, پتہ تھا ان کے والد کون ہیں, ان کے آئی ڈی کارڈز ہیں سب, تو وہ تو انہیں کے نام پہ چلتے ہیں, وہ ایز اٹ از ہیں. وہ تو کرنا زیادتی ہے نا, ولدیت تو نہیں بدل سکتے. ہاں, لیکن ایسے کیسز میں جہاں پہ جن بچوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے, اور ان بچوں کے لیے پھر نادرا میں ایک ہے روحانی ولدیت. تو وہ پھر بچے روحانی ولدیت ہم لوگوں نے اس طرح سے ان کو بالکل ٹھیک. اچھا ایک چیز آپ نے بڑی ڈفرینٹ کی, ابھی ریسنٹلی میرا خیال آپ لوگوں نے کوئی کرسچن بچے بھی رکھے ہیں شاید, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. ان کو آپ نے سیپریٹ کیوں رکھا ہے, ان کو آپ نے انہی بچوں کے درمیان کیوں, کیونکہ اتنا چھوٹا بچہ ہے اس میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کو ابھی پتہ بھی ہوگا بہت سارے آپ کے بچوں کو کہ مسلم اور کرسچینٹی یا باقی جو مذہب ہیں ان میں کیا فرق ہے, تو آپ نے ان کو اسٹارٹ سے ہی الگ سے سیپریٹ کیوں گھر میں رکھا؟ دیکھیں جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ 1-2 دن کا تو نہیں سوچا, یہ تو آگے کا سوچا, اور یہ بچے چھوٹے ہیں, بڑے بھی تو ہونا ہے نا انہوں نے, اور بڑے ہو رہے ہیں یہ, اور ہر دن یہ بچے سیکھ رہے ہیں. اور ایک بچہ نا پورا انسان ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے یہ بچہ ہے لیکن وہ ہر چیز آبزرو کر رہا ہوتا ہے, اور وہ ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے, اور ہر لمحے سیکھ رہا ہوتا ہے. بچوں کو الگ رکھنے کا جو ایک ریزن ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. صحیح. دیکھیں یہاں پہ ہمارے جو بچے ہیں روزانہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا, نماز پڑھتے ہیں, قاری صاحب آتے ہیں جو انہیں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ نماز پڑھ کے جب اٹھ رہے ہیں تو آپ کو جو مختلف دعائیں ہوتی ہیں وہ کرائی جاتی ہیں. جیسے آپ کھانا کھا رہے ہیں تو جیسے ہر گھر میں ہمارے مسلم گھرانوں میں ہوتا ہے کہ کھانے سے پہلے چلیں بسم اللہ پڑھیں, کھانے کی دعا کریں, اب یہ کریں, اب وہ کریں, تو اس طرح سے وہ بچے بڑے ہو رہے ہیں. صحیح. اب جو بچہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ مسلم ہے یا کرسچن ہے, چھوٹا بچہ ایک جیسے ہمارے پاس آیا ہے نیو بورن بچہ, ہمیں نہیں پتہ وہ کون ہے, تو اسے تو ہم آبویسلی اسی طرح بڑا کریں گے نا جیسے ہمارے گھر میں مسلم بچے ہیں, ہم لوگ خود مسلمان ہیں الحمدللہ, ہم اس طرح سے انہیں بڑا کریں گے. تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ بچہ کون ہے, لیکن پھر کسی نے بتایا بھی نہیں کہ بچہ مسلم ہے کون ہے, تو پھر ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم اسے مسلمانوں کی طرح بڑا کریں, اسے وہی دین کی تعلیم دیں جو ہماری ہے, جو ہم نے لی ہے. لیکن جن بچوں کا ہمیں پتہ ہے کہ ان کی فیملیز کرسچن ہیں, وہ بچے ان کے والدین کرسچن ہیں, پھر ہم زبردستی انہیں مسلمان نہیں کر سکتے. ہم زبردستی انہیں نماز پڑھائیں, زیادتی ہوگی. اور اگر کچھ بچے نماز پڑھیں اور وہ الگ سے بیٹھا لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں تو اس کا کیا ریزن ہے؟ بے شک چھوٹے بچے ہیں لیکن وہ یہ سوال نہیں کریں گے کہ ہم کیوں نہیں پڑھ رہے. پھر جو دوسرے بچے پڑھ رہے ہیں وہ کیوں کہیں گے کہ آپ کیوں نہیں پڑھ رہے ہو نماز, مطلب ہم 18 بچے پڑھ رہے ہیں, یہ 2 بچے کیوں نہیں پڑھ رہے. تو وہیں سے جو ہے نا پرابلمز آنی شروع ہوں گی. تو ہم نے جو گھر لیا ان بچوں کے لیے, اسے ہم نے ان گھروں سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا. صحیح. اور وہ بچے ہیں بھی ماشاءاللہ اتنے اچھے اور اتنے سمجھدار بچے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کو صاف بھی, ہمارا اکثر نا کمپٹیشن ہوتا ہے کہ میں ان سے کہتی ہوں کہ بچوں کو نا سکھانے کے لیے کہ کس کا گھر زیادہ اچھا, تو ہم تھوڑا کمپٹیشن کرتے ہیں کہ ماما نا پرائز دیں گی اینڈ آف منتھ کہ جس بچے کا گھر زیادہ صاف ہوگا, جس کا بیڈ روم زیادہ صاف ہوگا. کرانا تو میڈ سے ہی ہوتا ہے, بٹ بچوں کو خود پتہ ہوتا ہے کہ اپنی چیزوں کو سنبھالنا ہے. تو وہ بچے اکثر جو ہے نا ان کو مجھے لگتا ہے پرائز دینا چاہیے, بٹ ہر دفعہ آپ دے نہیں سکتے, لیکن بہت اچھے بچے ہیں. تو ان کا گھر اچھا, ان کا اسٹاف بھی سارا میڈس ہیں. صحیح. اب ہمارے پاس قاری صاحب آتے ہیں, بچے جمعے کے دن یا عید پہ یا اس طرح سے نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں, تو ان بچوں کا جو ہوتا ہے وہ چرچ کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر ان کے پاس پادری آتے ہیں جو انہیں بتاتے ہیں کہ ان کی تعلیمات کے مطابق ان کو بڑا کیسے کرنا ہے. ان کا رمضان آتا ہے تو ان کی میڈز ان کے حوالے سے اس طرح سے روزے رکھتی ہیں, تو وہ ان کے مذہب کے حساب سے وہ بچے بڑے ہو رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو یہ بڑا اچھا چانس تھا کہ آپ انہیں مسلمان کر لیتے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ زبردستی تو نہیں کر سکتے نا آپ کسی کے ساتھ. یہ بچے جب بڑے ہوں گے اور جب یہ دیکھیں گے کہ جو مسلمان ہیں ان کے ویلیوز کیا ہیں, انہوں نے ہمیں کس پیار سے بڑا کیا ہے, وہ غلط بات نہیں کرتے, وہ لوگوں پہ احسان کرتے ہیں, لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں,
ان کا رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اگر 2 بچوں کے دل میں بھی یہ چیز ڈال دے اور وہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کے مسلمان ہو جائے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی ہمارے جاب ول لیے. بی ڈن. بالکل ایسے ہی. اچھا میم، اس میں ماشاء اللہ سے اتنا سارا کچھ جو ہم نے ڈسکس کیا پچھلے 1 گھنٹے میں، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اتنا؟ اس کا دیکھیں، میں نے آپ کو 1 گھنٹہ پہلے بھی یہی بات کہی تھی کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اور جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل بھی دی کہ جب ہم گھر شروع کر رہے تھے تو اس طرح سے کال آئی اور وہ پورے کے پورے گھر کا انتظام ہو گیا. تو دیکھیں یہ کام جب شروع کیا تھا نا، تو ہم نے ایک گھر سے شروع کیا تھا اور ہم سوچ رہے تھے کیسے مینیج ہوگا. اچھا، ہم تو جو آلریڈی پہلا سب اسٹارٹ کچھ کیا تھا کر وہ سارا خود سے کیا تھا؟ بالکل خود وہ بھی نہیں کیا تھا، بیکاز جب ہم نے سوچا تھا کہ ہم نے کرنا ہے تو ہم نے اپنی کلوز فیملی سے اور جو کلوز فرینڈس ہیں ان سے محبوب نے بات کیا کہ صوفیہ یہ کرنا چاہ رہی ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مل کے کر لیتے ہیں، چلو ہم بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سے کر کے ہم نے ایک گھر شروع کیا. اس کے بعد آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگوں کو بھیجا، ایسے ایسے لوگ ہمارے اس فیملی کا حصہ بنتے گئے کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ چیز کہاں سے آ رہی ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ آسانیاں کر رہے ہیں اور کہاں سے یہ لوگ جو ہیں اس فیملی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. صحیح. تو یوزلی دیکھا یہ جاتا ہے کہ جتنی بھی این جی اوز ہیں ان کو سورس کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے. آپ لوگوں کے یہاں اس کی کوئی سیلری وغیرہ لی جا رہی ہے؟ ڈی اے جی صاحب اس سے کوئی سیلری ودرا کر رہے ہیں، یا آپ کی بیٹی یا کوئی بھی فیملی ممبر آپ کا اس سے کتنی سیلری لے رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے ڈی آئی جی صاحب جو ہیں وہ تو اس فاؤنڈیشن کا حصہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ بینگ اے گورنمنٹ سرونٹ وہ کسی ایسی چیز کا حصہ بن ہی نہیں سکتے جب تک وہ سروس میں. ٹھیک ہے، تو وہ تو صرف ایز ہسبینڈ یا آپ کہہ لیں کہ وہ ایک فیملی ممبر کے طور پہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ان کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک میری بات ہے، میں چیئر پرسن ہوں. میری بیٹی جو ہے مانور، وہ 18 ایئرس کی ہوئی تھی ریسنٹلی، تو اسے ہم نے اس کا CEO بنا دیا. صحیح. تو ہم لوگوں نے Day 1 پہ یہ ڈیسائیڈ کیا تھا جب ہم نے یہ فاؤنڈیشن شروع کی تھی کہ اللہ نے دیکھے ہمیں الحمدللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کبھی پیسے کی کمی نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حق حلال، رزق حلال کی بہت برکت والی جو ہے نا، اور اسی میں برکت ہوتی ہے. شروع دن سے میں نے یہ دیکھا ہے اور میرے بچوں نے بھی یہی چیز دیکھی، یہی لائف اسٹائل دیکھا. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہوا ہے اور جو اللہ نے دیا ہمارے لیے بہت ہے. ہم نے اس فاؤنڈیشن میں سے 1 روپیہ بھی نہیں لینا. صحیح. 1 روپے کی سیلری بھی نہیں لینی، نہ میں نے لینی ہے نہ میری بیٹی نے لینی ہے. اور یہ ہم 2 ہی لوگ ہیں جو اس فاؤنڈیشن کا حصہ ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جیسے بہت سی فاؤنڈیشنز میں لوگوں نے بہت سے پرکس اینڈ پریولیجز ہوتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، اس طرح سے ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے Day 1 پہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ دیکھیں اللہ نے جب ہمیں ہر چیز دی ہوئی ہے نا تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو ہم یہ چیزیں نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ ذاتی طور پہ آپ یا آپ کی فیملی ممبر کوئی بھی اس میں سے کسی قسم کے کوئی پرکس یا کوئی بھی بینیفٹ نہیں لے رہے؟ بالکل نہیں، صرف لگا ہی رہے ہیں، لے کچھ نہیں. اور جو ہم خود کرتے تھے نا ایز فیملی، پہلے جو ہمارے گھر سے راشن جاتا تھا، ہمارے گھر سے لنگر جاتا تھا، سب کچھ، اب وہ ہم فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کرتے ہیں اور ہم خود بھی اپنی فاؤنڈیشن کے ڈونر ہیں. ٹھیک ہے. پول بن گیا بیسیکلی آپ کا. ٹھیک ہے. اور اس کا کوئی آڈٹ وغیرہ بھی کرواتی ہیں میں؟ کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں. 100% ہوتا ہے. اس کا انٹرنل آڈٹ 2 دفعہ ہوتا ہے اور اس کا ہر سال ایکسٹرنل آڈٹ بھی ہوتا ہے، اور ہم اس کا آڈٹ اپنی ویب سائٹ پہ بھی ڈالتے ہیں جو بھی. اور Day 1 سے محبوب اور میں جہاں پہ بھی جاتے ہیں ہم ایک بات کرتے ہیں، آج سے نہیں، جب سے شروع ہوئی ہے 3 سال سے، کہ کوئی ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، ڈونیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کوئی بھی آ کے ہمارا آڈٹ دیکھ سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو ڈی اے جی صاحب کا کوئی ظاہر ہے بینگ اے گورنمنٹ آفیسر ایز یو رائٹلی سیڈ کہ وہ اس کا پارٹ نہیں ہو سکتے، لیکن بڑا ایکٹیولی انفیکٹ یونیفارم کے اندر کچھ ایکٹیویٹیز میں نظر آتے ہیں. تو کیا یہ ان کی جاب کے ساتھ کانٹرڈکٹ نہیں کرتا؟ یہ گورنمنٹ لاء کے مطابق کانٹرڈکٹ نہیں کرتا کہ کوئی ایسی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں جو ان کی جاب کا حصہ نہیں ہے؟ اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ ڈی اے جی صاحب کی وجہ سے ہی زیادہ پاپولیرٹی بھی ملی ہے، کیونکہ ظاہر ان کے کنیکشنز بھی تھے، پلس آپ دونوں پھر میڈیا پہ بھی آنا شروع ہوئے. تو اس کا کتنا امپیکٹ آیا؟ دیکھیں میاں بیوی جو ہے نا وہ زندگی کے جو لائف پارٹنرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ ایز گورنمنٹ سرونٹ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فاؤنڈیشن کے ایکٹیو ممبر وہ نہیں بن سکتے جب تک وہ سروس میں ہیں، لیکن آبویسلی وہ اپنی بیگم کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ اس کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور ہاں دیکھیں، اگر وہ کسی غلط چیز کے لیے، یہاں پہ پاکستان میں بہت سارے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا یا کوئی آبزرو نہیں کر رہا یا آپ کسی کے نظر سے نہیں گزرے. دیکھیں اگر تو آپ کسی غلط کام میں اپنی وائف کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آبویسلی آپ کو یونیفارم پرمیشن نہیں دیتا وہ چیز کرنے کی، یا آپ کے جو سینئرز ہیں یا آپ کے ڈپارٹمنٹس جو ہیں جو آپ سے اوپر بھی بیٹھے ہیں وہ آپ کو نہیں اس چیز کی پرمیشن دیتے. لیکن یہ کیونکہ ایک بھلائی کا کام ہے،
یہ ایک بے ضرر سا کام ہے. اس میں کسی کو آپ فائدہ بھی نہیں دے رہے ہیں اس طرح سے, لیکن آپ ایک جنرل پبلک کا, آپ لوگوں کا بھلا کریں, اس میں آپ کسی کا نقصان بھی نہیں کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وجہ سے کبھی بھی الحمدللہ کسی کو بھی ان کے یونیفارم میں ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا. اور موسٹلی یہ ہوتا ہے جیسے بچوں کے ساتھ ہم ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو تو پتہ ہے کہ پولیس سروس میں ان کو نہیں پتہ کہ رات 10 بجے یونیفارم اتارنا ہے یا صبح, اور اکثر اوقات تو یہ ان انٹینشنلی ہی یونیفارم ہی ہوتے ہیں کیونکہ یہ گھر ہے اور کوئی ایکٹیویٹی چل رہی ہے اور ہم انہیں کہتے ہیں آ جائیں آپ بھی ویڈیو میں آ جائیں. تو وہ اس طرح سے بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنا, اور جہاں تک ان کی پروفیشنلزم کی بات ہے, دیکھیں اگر کوئی وجہ ہو نا تو کوئی منع بھی کریں سینئرس, اگر وہ اپنے پروفیشنل کے ساتھ انصاف نہیں کرے. ابھی الحمدللہ محبوب کو پاکستان کے بیسٹ پولیس آفیسر کے لیے نامینیٹ کیا گیا ہے. UN میں انہیں وہ ایوارڈ دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اکتوبر میں. تو اس کا مطلب کہ وہ کام کر رہے ہیں, ڈیلیور کر رہے ہیں, تو ان کی اس چیز کو ایکنالج کیا جا رہا ہے نا. تو جب اگر یہ تو اس انسان کی کیپیسٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ چیزیں ڈالی ہیں کہ وہ دونوں چیزیں اتنی محنت سے اور اتنے اچھے طریقے سے پیرالل لے کے چل رہا ہے, تو یہ تو اس انسان کا پھر کمال ہے. بالکل ایسی ایکسٹرا مائل جا کے وہ کر رہے ہیں. اچھا میم, اس میں اگر کوئی بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ, وہ بھی فیسلٹی ہے یا آپ صرف کہتے ہیں کہ نہیں صرف آپ فنڈس ہی ڈونیٹ کر سکتے ہیں, آپ کسی بچے کو آن نہیں کر سکتے, کچھ اس طرح کا سلسلہ ہے؟ دیکھیں اڈاپٹ ہم اس طرح سے نہیں, لائک جیسے اگر بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بچے کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں, لے کے جانا چاہ رہے ہیں, تو وہ نہیں, وہ اڈاپشن نہیں. اڈاپشن سے مراد یہ ہے کہ لیٹس سے ایک بچہ آتا ہے, جی وہ بالکل, کوئی کہتا ہے جی اس کے سارے اخراجات میں اٹھا لوں گا, ایک بچے کے 2 یا 3 کے. اس میں ہمارا یہ بھی ہے کہ اگر آپ پورے بچے کا خرچہ اٹھانا چاہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. لائک اگر آپ اس کی صرف ایجوکیشن کا کرنا چاہیں, صرف کھانے کا کرنا چاہیں, تو وہ پھر ڈفرینٹ ہمارے جو ہے نا اس میں ہوتے ہیں کرائٹیریاز کہ آپ اگر اس میں کرنا چاہیں یا جس طرح سے بھی صرف ایجوکیشن آپ 2 بچوں کی لینا چاہ رہے ہیں ذمہ اپنے, آپ وہ لے لیں, تو وہ چیز ہم کرتے ہیں. رفلی ویسے ایک بچے کا منتھلی کتنا ایکسپینس ہے اے ٹو زی؟ تقریباً ہمارا 40,000 سے کچھ پلس مائنس. ٹھیک ہے, 40,000 میں اس میں سب چیزیں شامل ہیں, اس کی رہائش, کھانا پینا, اس کے کپڑے, اس کی ایجوکیشن, ہر چیز اس میں شامل ہے. تو کوئی چاہے تو مطلب اپنا بچے کو, مطلب ایک آدھے بچے کو جتنے بھی لینے چاہے تو آپ کے ساتھ کر سکتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, اور ڈونیٹ کرنا چاہے تو اس میں آپ کے اس کا پورا فاؤنڈیشن کے اپنے وہ ہیں, ہمارے بینک اکاؤنٹس ہیں, ہماری ویب سائٹ ہے, ہمارے پیجز ہیں انسٹا پہ, فیس بک پہ, ہر جگہ پہ المیرا فاؤنڈیشن کے نام سے آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں, آپ ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں. اور بالکل صحیح, بلکہ میں اس پوڈ کاسٹ میں لگا بھی دوں گا اگر ہمارے کوئی بھی فالوورز جو ہے دیکھنا چاہے. اس کے علاوہ ہم لوگ US میں بھی رجسٹرڈ ہیں. ویری نائس. ٹھیک ہے, زیادہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے, لوکل یا انٹرنیشنل؟ نہیں لوکل ہو رہی ہے. ابھی تو ہم نے انٹرنیشنل کوئی جا کے کوئی وہاں پہ پراپر فنڈ ریزر وغیرہ کیے ہی نہیں, ابھی صرف رجسٹر ہوئے. بالکل صحیح میم, بہت شکریہ, بڑے مزیدار آپ کے ساتھ ڈسکشن رہی. اس سے پہلے کہ میں پوڈ کاسٹ کو اینڈ کروں, اگر آپ برا نہ منائیں تو 2-4 چٹپٹے سے پرسنل سوال کر سکتے ہیں. ضرور. ہسبینڈ وائف میں تھوڑی بہت نوک جھوک تو ہوتی ہے, تو زیادہ کس کی طرف سے پرابلم ہوتی ہے, آپ کے اینڈ سے یا DAG صاحب کی طرف سے؟ مجھے لگتا ہے کہ میری طرف سے ہوتی ہے, کیونکہ میں زیادہ جو ہے نا چڑچڑی ہوں. ٹھیک ہے, یہ محبوب کہتے ہیں. صحیح. کیونکہ وہ بہت ایزی گوئنگ ہے, وہ انہیں غصہ زیادہ نہیں آتا, اور اگر آتا بھی ہے تو تھوڑی سی ٹائم. مناتا کون ہے, لڑائی ہو جائے تو دونوں میں سے مناتا کون ہے؟ وہی مناتے ہیں. obviously غلطی بھی میری ہوتی ہے پر منانا تو نہیں پڑتا. اچھا, یہ آپ نے بڑے حق سے کہا ہے کہ جیسے ان کو تو بالکل سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. ان کو پتہ ہے کہ غلطی کس کی بھی ہو 90% آف دا ٹائم میری ہی ہوتی ہے. ویسے میں ہی کسی بات پہ بلا وجہ جو ہے نا, بس میرا لڑنے کا موڈ ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں چلیں آج کچھ نہیں ہے کرنے کو, تو لڑ لیتے ہیں. تو لیکن منانا انہوں نے. یہ ویسے کیا انٹرنیشنل کوئی لا ہے اس کے اوپر کہ یہ فیمیل کو مردوں نے ہی بیچاروں نے منانا ہوتا ہے؟ یہ ہر گھر کی کہانی ہے. شاید ہم لوگوں کو نا پیمپر اس طرح کیا جاتا ہے نا, ہمارا ایک مان ہوتا ہے کہ میں ناراض ہو جاؤں گی تو ہسبینڈ منائے گا, تو وہ مان مجھے لگتا ہے قائم رہنا چاہیے. صحیح. کھانے میں گھر میں آپ کی مرضی سے کھانا پکتا ہے یا DAG صاحب کی مرضی سے پکتا ہے؟ آنیسٹلی دونوں ہی کھانے کے شوقین نہیں ہیں. ہم دونوں کو جو مل جاتا ہے ہم کھا لیتے ہیں, لیکن کیونکہ بینگ اے ہاؤس وائف مجھے ہی بتانا ہوتا ہے کہ کیا بننا ہے. DAG صاحب کی ڈریسنگ کا خیال آپ رکھتی ہیں یا وہ خود رکھتے ہیں؟ جس دن تو آپ کو ویل ڈریس نظر آئیں گے نا, اس کا مطلب میں نے ان کے کپڑے نکالے, اور جس دن وہ پجامہ ٹی شرٹ میں نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب وہ خود ہی سے کچھ نکال کے پہن لیا انہوں نے. بالکل صحیح. لیکن زیادہ تر یونیفارم میں رہتا ہے. ان کی فٹنس میں آپ کا کتنا ہاتھ ہے اور آپ کی فٹنس میں DAG صاحب کا کتنا ہاتھ ہے؟ یہ مجھے لگتا ہے دونوں کا برابر کا ہے, بیکاز ہم دونوں کھانا ایک ٹائپ کا کھاتے ہیں. ان کے آفس بھی جو کھانا جاتا ہے وہ اوبویسلی میں خود ہی کافی جو ہوتا ہے نا سمپل سے ہی کھانا بھجواتی ہوں, سیلیڈ ہوتا ہے یا اس طرح کی سمپل سی چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر یہ کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو انسسٹ کرتے ہیں کہ آج جم نہیں چھوڑنا, آج تو ہم نے کرنا ہے جم. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ دونوں کا ہی رول. کوکنگ آپ خود کرتی ہیں اپنے لیے, بچوں کے لیے اور DAG صاحب کے لیے, یا کوک بناتے ہیں؟ اب نہیں کرتی آنیسٹلی, اب ٹائم نہیں ہوتا. ویسے مجھے آتی ہے کرنی, شروع میں کرتی بھی تھی,
اور لیکن بہت زیادہ کبھی ہوتا ہے نا کہ بہت گھریلو یا سگڑ خاتون کبھی بھی میں نہیں رہی ہوں, لیکن ہاں جب کرتی ہوں بہت اچھی کرتی ہوں. کبھی بہت ڈی جی صاحب پہ یا بچوں پہ پیار آئے تو کیا شوق سے بناتی ہیں؟ چائنیز ان کو بہت پسند ہے سب کو. بالکل صحیح. ٹریولنگ میں زیادہ شوق آپ کو ہے یا ڈی جی صاحب کو ہے؟ ان کو زیادہ شوق ہے, اور پہلے جب تک یہ فاؤنڈیشن سٹارٹ نہیں کی تھی ہم لوگ بہت زیادہ ٹریول کرتے تھے. تقریباً مہینے میں ایک دفعہ تو ہم لوگوں نے ضرور کہیں نہ کہیں جانا ہوتا تھا. 3-4 دن کے لیے ہم لوگ چلے جاتے تھے بچوں کو لے کے, اور ہمارا تب لیے ٹائم یہی ہوتا تھا کہ ہم سب ایک گاڑی میں ہوتے تھے, خود ڈرائیو کرتے تھے یا محبوب یا میں, اور بچے ہمارے ساتھ, اور دوسری گاڑی میں ڈرائیور وغیرہ آ رہے ہوتے تھے. صحیح. شاپنگ کا آپ کو زیادہ شوق ہے یا ڈی جی صاحب کو؟ محبوب کو تو بالکل شوق نہیں ہے, اور انہوں نے کبھی اپنی شاپنگ نہیں کی. ٹھیک ہے. اور ہمیشہ میں ہی کرتی ہوں. بالکل صحیح ہے. کنجوس آپ دونوں میں سے کون ہے, آپ یا دونوں ہی نہیں ہے؟ وہ تو ہے بالکل ہی نہیں ہے, لیکن مجھے پھر بھی کہیں نہ کہیں رک کے سوچنا پڑتا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں آنیسٹلی, میں پہلے کنجوس نہیں تھی. صحیح. پہلے میرا ہاتھ ضرورت سے زیادہ کھلا تھا, لیکن جب میں نے تکلیفوں کو بہت قریب سے دیکھا نا تو مجھے پیسے کی ویلیو کا احساس ہو گیا. تو اب میں کچھ لیتے ہوئے نا 10 دفعہ سوچتی ضرور ہوں کہ یہ اگر میں نے اتنے کا لیا تو اتنے میں کتنے لوگ جو ہیں وہ شاید اپنی کتنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. برانڈ کانشیس ہیں یا نہیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. بالکل بھی نہیں. جو ملا پہن لیا, یا بس وہی جو میرا یہ ماننا ہے کہ جو آپ نے پہن لیا نا, اگر آپ نے کیری اچھے سے کیا نا تو وہ خود سے برانڈ بن جاتا ہے. بالکل ایسے. بالکل میم, بہت شکریہ آپ کا, اور آپ نے بڑی ڈیٹیل میں جا کے ہر کویشچن کا آنسر کیا. آئی ہوپ کہ ہمارے لسنرس کو بھی یہ پوڈ کاسٹ پسند آئے گی, اور جو کام آپ کر رہی ہیں یقین کیجیے یہ اتنا بڑا کام ہے, اور خاص طور پہ جس فیملی بیک گراؤنڈ سے آپ کا تعلق ہے, بہت بہت شاذ و نادر آپ کو مثالیں ملتی ہیں اس طرح کی. ادروائز اس ڈومین کو ہم نے نا منسلک کر دیا جی, بس ٹھیک ہے ویلا ہے تو یہ کام کر لیں, صوفی پاپا ہے تو یہ کام کر لیں, لیکن آپ دونوں کو بڑے اچھے سے لے کے چل رہی ہیں, دین کے کام کو بھی, اپنی خود کی پرسنل گرومنگ کو بھی, اور یہ جو آپ خیر کا کام کر رہی ہیں. اللہ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اس میں, اور جن بچوں کو آپ نے آن بورڈ کیا ہے کل کو بچے اس ملک کے لیے روشن ستارہ بنے. بہت شکریہ جی آپ کا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ جی. آپ میں سے اگر کوئی بھی اس فاؤنڈیشن کو ہیلپ کرنا چاہتا ہے, کسی ایک بچے کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے, اس کے اخراجات اٹھانا چاہتا ہے, یا ایک سے زیادہ لینا چاہتے ہیں, تو یہ پہلی دفعہ شاید ایسا ہوگا کہ میں اس پوڈ کاسٹ کے اندر یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ خود بھی ان کی فاؤنڈیشن کو انشاءاللہ وزٹ بھی کروں گا, اور اس کے اندر پوری ڈیٹیل بھی لگا دیں گے ہم, تاکہ اگر آپ میں سے کوئی بھی ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو ڈائریکٹلی ہیلپ کیجیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آڈٹ ضرور کیجیے, کیونکہ بڑا اوپنلی انہوں نے کلیم کیا ہے کہ کوئی بھی چاہے تو آڈٹ کیجیے. کیونکہ ہم دیکھیں, یہ میں خود بھی ذاتی طور پہ بھی اس چیز کا جو ہے نا کافی قائل ہوں کہ ہمیں دین کے کام میں یا کوئی نیکی کے کام میں ہم کیوں محنت نہیں کرتے. پیسے دینا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن تھوڑی سی اس کی ریسرچ بھی کر لینی چاہیے ہمیں. ہم دنیا کے کوئی کام کرنے کے لیے, کوئی فون لینا ہے نا, تو 10 دکانوں پہ جا کے اس کی ریسرچ کریں گے. تو جب یہ نیکی کے کام کی بات آ رہی تو یہاں پہ بھی تھوڑا سا ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کو بھی تھوڑا سا پرکھ لیا جائے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیے گا. ٹل دین, اللہ حافظ.